السلام علیکم عزیزان، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ تیسری قسط ہے جو ہماری اسلامی فلسفے کی سیریز کے لیکچرز کے اندر چل رہی ہے، اور اس کے اندر آج آپ کو سید علی ازدق نقوی اور استاد حسنین نقوی بولتے ہوئے سنائی دیں گے، اور ان سے سوالات برادر عقیل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو یہ قسط پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور باقی کے اقساط کو بھی آپ لنک دے دیا گیا ہے ڈسکرپشن کے اندر، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ٹیسٹ کو سنتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو ہم حسنین بھائی سے یہ ملتمس ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے برہان امکان کو پیش کریں۔ جی حسنین بھائی۔ جی، برہان امکان پیش کرنے سے پہلے ہستی شناسی سے مربوط یعنی اسلامک انٹولوجی سے ریلیٹڈ کچھ مسائل کا جاننا ضروری ہے، یعنی کہ کچھ مقدمات کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ in order for us to be able to understand برہان امکان better، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اشیاء سے متعلق آپ دو طرح کے کویشچنس یا دو طرح کے سوالات جو ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شے کیا ہے، دا سیکنڈ کویشچن کہ آیا وہ ہے کہ نہیں ہے۔ دی آنسر ٹو دا فرسٹ کویشچن از ماہیہ اینڈ دی آنسر ٹو دا سیکنڈ کویشچن از وجود۔ جیسے کہ ماہیت سے متعلق قرآن میں آیت بھی ہے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اور وجود سے ریلیٹڈ مجھے یاد آ رہا ہے کہ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ وجد اور وجود ایک ہی اس کا روٹ ہے۔ تو یعنی کہ ہر شے سے متعلق آپ یہ دو سوال کر سکتے ہیں کہ آیا وہ ہے کہ نہیں ہے، جس کا جواب وجود ہے، اور وہ کیا ہے، جس کا جواب اس شے کی ماہیت ہے۔ اچھا، ماہیت وجود نہیں ہے، وجود ماہیت نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے مباین ہیں، جدا ہیں، الگ ہیں۔ یعنی وجود نہ ہی عین ماہیت ہے اور نہ ہی جزء ماہیت ہے۔ It is neither identical to querity. Existence is neither identical to querity, nor is it a part of querity. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب اس پر دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلی دلیل تو خود یہی ہے کہ ماہیت کہتے ہی اس شے کو ہیں کہ جو از لحاظ وجود و عدم متساوی النسبہ ہو، یعنی نہ ہی ضروری الوجود ہو نہ ضروری العدم ہو، لیکن جائز العدم بھی ہو، جائز الوجود بھی ہو، یعنی اس ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ماہیت عین وجود ہوتی یا وجود ماہیت کا جزء ہوتا، جزء ذات ہوتا، تو ماہیت کے لیے لازم تھا کہ وہ ضروری الوجود ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی دلیل ہے اس بات پر کہ ماہیت غیر از وجود ہے اور وجود غیر از ماہیت ہے۔ I hope everyone can hear me. There is no issue. جی آواز جی بالکل جی جی کلیئر ہے۔ آواز بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹھیک، ایکسلنٹ ایکسلنٹ۔ اچھا، اس پہ دوسری دلیل یہ ہے کہ اسی بات پر کہ ماہیت غیر از وجود ہے کہ ہماری عقل کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک ایسی کہ وہ کسی ماہیت کا ادراک کرے، اسے اپریہینڈ کرے، اینڈ آفٹر ہیونگ اپریہینڈیڈ اور انٹلیکٹڈ دیٹ پرٹیکولر ایسنس آف کوئرٹی، ہماری عقل اس ماہیت کے بارے میں کہ جس کا اس نے ادراک کیا ہے، اس کے بارے میں یہ حکم لگائے کہ یہ ماہیت معدوم ہے، یعنی کہ اس سے وجود کی نفی کرے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ماہیت عین وجود ہوتی یا وجود جزء ذات ماہیت ہوتا تو یہ نفی کرنا، یعنی کہ اس سے وجود کی نفی کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا، محال ہوتا، کیونکہ شے سے خود اس کی ذات جو ہے وہ سلب نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ صحیح بات ہو گئی۔ تو یہ دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل یہ کہ ہماری عقل جو ہے وہ پیگسس دا فلائنگ ہارس یا یونیکارنس کی ماہیت کا ادراک کرتی ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنے کے لیے، کلیم کرنے کے لیے کہ پیگسس یا فلائنگ ہارسز یا یونیکارنس جو ہیں وہ خارجی حقیقت میں موجود ہیں، متحقق ہیں، ہمیں کسی دلیل کی احتیاج ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ماہیت عین وجود ہوتی یا وجود جزء ماہیت ہوتا تو ہمیں کسی دلیل کی احتیاج ہی نہ ہوتی،
رائٹ. تو یہ 3 آرگیومنٹس ہیں جو کہ شیعی فلاسفہ جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ماہیت غیر از وجود ہے اور وجود غیر از ماہیت ہے. یعنی وجود نہ ہی عین ماہیت ہے نہ ہی جزو ذات ماہیت ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے بات. اب جب یہ صحیح. بات ثابت ہو گئی کہ وجود و ماہیت 2 الگ الگ شے ہیں اور ماہیت وجود سے الگ ہے, وجود ماہیت سے الگ ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ عقل جس بھی ماہیت کا ادراک کرتی ہے, یعنی کہ جس بھی ماہیت کا عقل احاطہ کرے, اس کا ادراک کرے, اس ماہیت کے لیے لازمی ہے کہ یا تو وہ از لحاظ وجود ذاتی اعتبار سے واجب ہو یا ممکن ہو یا ممتنع ہو. یعنی یا تو وہ واجب بالذات ہو یا ممکن بالذات ہو یا ممتنع بالذات ہو. ٹھیک ہے, اب ہم ان ٹرمز کو پہلے ایکسپلین کر دیں کہ واجب بالذات سے ہماری مراد کیا ہے. واجب بالذات سے ہماری مراد ایک ایسی ذات کی ہے کہ جس کے لیے ہونا لازمی ہو, یعنی کہ اس کا موجود ہونا لازمی ہو اور اس پر عدم کا عارض ہونا یا عدم کا طاری ہونا محال ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ اس ذات یہ وجود جو ہے اس کا ذاتی اقتضاء, یہ ذات اقتضاء وجود کرتی ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے جا کے ہم جب ڈسکشن بڑھے گی تو ثابت کریں گے کہ یہ ذات خود عین وجود ہے. تو خیر, اچھا, ممتنع بالذات ایک ایسی ماہیت کو ہم کہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ جو اقتضاء عدم کرے, یعنی کہ جس کا نہ ہونا لازمی ہو اور جس کا ہونا ممتنع ہو, محال ہو. It is impossible for it to exist and it is necessary for it not to exist. Right? اچھا, کیوں؟ جی. کیونکہ عدم اس کا اقتضاء ذاتی ہے. اچھا, واجب بالذات جو ہے اس کے لیے موجود ہونا یہ اس کی ذات کا اقتضاء ہے, ہم نے کہا. یعنی کسی غیر کے سبب وہ موجود نہیں ہوتی ہے, وہ کسی غیر کی نیازمند یا محتاج نہیں ہے موجود اپنی موجودیت کے لیے, اپنے ہونے کے لیے. سملرلی جو ممتنع بالذات ہے وہ اپنے نہ ہونے کے لیے کسی غیر, کسی سبب, مرجع یا علت کی محتاج نہیں ہے, بلکہ عدم جو ہے وہ اس کی ذات ہی کا اقتضاء ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا واجب بالذات اور ممتنع بالذات کو یعنی یہ دونوں ذوات جو ہیں وہ علت سے بے نیاز ہیں, مستغنی ہیں, انہیں علت کی احتیاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جو ممکن بالذات ہے, ہم نے یہ پہلے عرض کیا کہ ممکن بالذات ایک ایسی ماہیت کو کہا جاتا ہے کہ جو از لحاظ وجود و عدم متساوی النسبہ ہو, یعنی کہ نہ ہی وہ ضروری الوجود ہے نہ ضروری العدم ہے, مگر جائز العدم بھی ہے اور جائز الوجود بھی ہے, ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی نہ ہی مائل با وجود ہے نہ مائل با عدم ہے. اب جس ماہیت کی ایسی کیفیت ہو تو اس کو موجود ہونے کے لیے, یعنی کہ اسے وجود یا عدم دونوں سے متصف ہونے کے لیے ایک خارجی امر کی احتیاج ہے, وہ ایک خارجی امر کی نیاز مند ہے, موجود ہونے کے لیے بھی اور معدوم ہونے کے لیے بھی. اچھا, اب اس خارجی امر کو ہم مرجع یا علت کا نام دیتے ہیں, اس کو انگلش میں ہم کاز بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے جو ممکن بالذات ماہیت ہے اس کے وجود کی علت اس کی علت کا وجود ہے اور اس کے عدم کی علت اس کی علت کا عدم ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہو گئی بات. اچھا, اب یہ جو ممکن بالذات ہے, ایک یہاں پر اصول ہم بیان کر دیں کہ کوئی بھی ممکن بالذات شے جو ہے وہ اس وقت تک موجود نہیں ہوتی خارجی حقیقت میں جب تک کہ اس کے وجود کو واجب نہیں کر دیا جائے, یعنی کہ جب تک کہ اس کے امکان وجود کو منزل وجوب تک نہ پہنچا دیا جائے تب تک وہ ماہیت وہ ذات موجود نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ موجود ہو جاتی ہے, یعنی کہ جب ممکن الوجود متحقق ہو جاتا ہے اس کا وجود خارجی حقیقت میں, تب یہ بھی واجب الوجود ہوتی ہے. البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ واجب الوجود بغیر ہی ہوتی ہے, یعنی کہ واجب الوجود بالذات نہیں ہوتی ہے. سملرلی جب ممکن بالذات معدوم ہے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کو اپنے ہونے کے لیے بھی سبب اور علت کی احتیاج ہے اور اپنے نہ ہونے کے لیے بھی سبب و علت کی احتیاج ہے. اس کے ہونے کی علت اس کی علت کا وجود ہے اور اس کے نہ ہونے کی علت اس کی علت کا عدم ہے. تو جب یہ معدوم ہو تو یہ ممتنع بالغیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
کیونکہ ذاتی اعتبار سے تو یہ ممکن ہے، تو اگر یہ موجود ہے تو یہ واجب بغیر ہی ہے، اور اگر یہ معدوم ہے تو یہ ممتنع بغیر ہی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اب جب یہ آئی تھنک ہم نے مقدماتی گفتگو جہاں تک میرا اندازہ ہے تو آئی تھنک دس ought to be enough for us to proceed further with the argument itself. اب ہم اصل برہان جو ہے، جو برہان امکان، ہم اس کی طرف آتے ہیں، جسے آرگیومنٹ آف کنٹیننسی بھی کہا جاتا ہے. تو اچھا ہاں، بائی دا وے ایک چیز میں بھول گیا تھا، اس کو بھی میں مینشن کرتا چلوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہر وہ ماہیت کہ جس کا ہماری عقل احاطہ کرتی ہے، ادراک کرتی ہے، اسے اپریہینڈ کرتی ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان تین موڈل کیٹیگریز، یعنی کہ واجب بذات، ممکن بذات، ممتنع بذات، ان تین میں سے کسی ایک میں اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ فال کرے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری عقل کسی ایسی ماہیت کا ادراک کرے کہ جو ان تین موڈل کیٹیگریز میں سے کسی میں بھی فال نہ کرے. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری عقل ایک ایسی ماہیت کا ادراک کرے کہ جو نہ واجب ہو، نہ ممکن ہو، نہ ممتنع ہو، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل کسی ایسی ماہیت کو درک کرے کہ جو ایک سے زائد موڈل کیٹیگریز میں فال کرے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ماہیت ہے وہ بیک وقت واجب بھی ہے، یعنی کہ ذاتی اعتبار سے، اور ممکن بھی ہے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اجتماع نقیضین کا موجب ہوگا. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ایک ماہیت ہے جو کہ بیک وقت واجب بھی ہے اور ممکن بھی ہے، تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ علت سے مستغنی بھی ہے اور علت کی نیازمند بھی ہے اپنے موجود ہونے کے لیے، اور یہ اجتماع نقیضین ہے جو کہ محال ہے. سملرلی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ماہیت ہے جو کہ از لحاظ وجود ذاتی اعتبار سے واجب بھی ہو اور ممتنع بھی ہو، کیونکہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ شے موجود بھی ہے اور معدوم بھی ہے، اور یہ بھی اجتماع نقیضین ہے. اب ہم اصل برہان کی طرف آتے ہیں. تو برہان امکان بیسکلی دی آرگیومنٹ ایز ایوری ون از اویئر واز بیسکلی فارمولیٹڈ بائی ایویسینا، جن کو ابن سینا بھی کہا جاتا ہے. تو ابن سینا اس کو سمپلی ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جو شے موجود ہے تو لازمی سی بات ہے کیونکہ وہ موجود ہے تو وہ از لحاظ وجود ممتنع تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ ممتنع بذات جو ہے وہ موجود ہوتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ عدم اس کا ذات کا اقتضاء ہے. تو جو شے موجود ہے وہ یا تو ممکن ہے یا تو واجب ہے، یعنی کہ یا تو وہ ممکن بذات ہے یا واجب بذات ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب اگر وہ ممکن بذات ہے تو ممکن بذات کہتے ہی اس شے کو ہیں کہ جو معلول غیر ہو، یعنی کہ it is an effect of some cause, it is an effect of another. اب ہم یہ سوال اس کی علت کی طرف راجع کریں گے کہ آیا اس کی علت جو ہے وہ کیا ہے. تو اب اگر اس کی علت واجب بذات ہے تو وہ المطلوب. This is what we were basically this was our objective, to establish the existence of a being that is necessary in itself. یعنی کہ ایک ایسی ہستی کے وجود کا اس بات کرنا کہ جو واجب بذات ہو، یہی ہمارا مطلوب تھا. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اس کی علت ممکن بذات ہے تو پھر وہ بھی کسی غیر کا معلول ٹھہرے گی. لیکن کیونکہ تسلسل اور دور دونوں محال ہیں، لہٰذا یہ جو علت و معلول کا جو سلسلہ ہے اس کو کسی ایسی ہستی یا اینٹیٹی پہ آ کے اختتام پذیر ہونا لازمی ہے کہ جو علت اولا ہو، کہ جو فرسٹ کاز ہو اور خود اس کی کوئی علت نہ ہو، یعنی کہ وہ کسی غیر کا معلول نہ ہو بلکہ وہ خود علت اولا. اور جو علت اولا ہوگی کسی غیر کا معلول نہیں ہوگی تو ایسی ہی ہستی کو ہم واجب بذات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمپل سا برہان ہے. ٹھیک ہے جی عقیل. اچھا، یہ جو آپ نے بیچ میں کہا ہے کہ انفائنائٹ ریگریس نہیں ہو سکتا، جی جی جی، تو اس پہ دلیل کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی ہم کیوں ایک ایسی علت پر جا کے رکیں جو جی جی خود ایفیکٹ نہ ہو؟ جی جی، تسلسل بھی نہیں ہو سکتا اور سرکولر کازیشن جو دور ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا. دونوں ہی محال ہیں. لیکن چلیں ہم پہلے تسلسل کی بات کر لیں. تسلسل کی امتناع پر دلیل دینے سے پہلے ہم اپنی آڈینس کے لیے، اپنے لسنرز کے لیے بیان کر دیں کہ تسلسل اصل میں کہتے کس کو ہیں.
دیکھیں تسلسل علت و معلول کے ایک ایسے سلسلے کو کہتے ہیں کہ جس کا ہر جز یعنی کہ جس کا ہر یونٹ ہر ممبر جو ہے دیٹ از این ایفیکٹ آف اٹس آف اے پرائر ممبر، یعنی کہ اس ایک علت و معلول کا ایک ایسا سلسلہ کہ جس کا ہر جز جو ہے وہ معلول ہے اپنے سے قبل ممبران کا یا اجزاء کا. اور یہ جو سلسلہ ہے یعنی کہ جس کے بارے میں فلاسفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممتنع ہے، تو اس کو ممتنع ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے تمام اجزاء بالفعل ہوں اور قار ہوں، یعنی کہ غیر قار نہ ہوں. یعنی کہ قار و غیر قار سے ہماری مراد یہ کہ تمام اجزاء جو ہیں وہ کو ایگزسٹ کر رہے ہوں ایک ساتھ، یعنی کہ ایک ساتھ مجتمع ہوں اور ان میں ترتب ہو، یعنی کہ علت و معلول کی اسٹرکچرلی آرڈرڈ ہوں، کازلی ریلیٹڈ ہوں، کنیکٹڈ ہوں. تو ان میں ترتب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سکسیشن ہونا چاہیے، اور وہ بالفعل موجود ہوں اور قار ہوں، یعنی کہ مجتمع ہوں، کو ایگزسٹ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جز جو ہے وہ اپنے پہلے والے جز کے معدوم ہونے پر نمودار ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر قار سلسلہ ہوگا. جیسے کہ اجزاء زمان ہے، تو اجزاء زمان میں زمان کا ایک جز جو ہے وہ پہلے والے اپنے سے سابق جز کے معدوم ہونے پر نمودار ہوتا ہے یا حادث ہوتا ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ جو انفینٹ ریگریس ہے، تسلسل جو ہے وہ ممتنع صرف سعود میں ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ اس وقت ممتنع ہے کہ جب جن اجزاء کی ہم بات کر رہے ہیں وہ الہائے وجود ہوں، یعنی کہ علت تامہ ہوں. ٹھیک ہے، علت ناقصہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، علت معدہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، علت تامہ کی بات ہو رہی ہے. اور وہ بھی صرف سعود میں، یعنی کہ اسینڈنگ اس میں اپورڈ جب آپ جا رہے ہیں تو قوس سعود میں، تو تب جا کے یہ ممتنع ہے. ٹھیک ہے، ورنہ قوس نزول میں یہ ممتنع نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اصل اس کے امتناع کی دلیل کے اوپر آتے ہیں کہ یہ جو انفینٹ ریگریس ہے وہ ممتنع کیوں ہے. دیکھیں، جو شے موجود ہے اگر وہ ممکن بالذات ہے تو ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ ہم نے ثابت کیا کہ ممکن بالذات کہتے ہی ایک ایسی ماہیت کو ہیں کہ جو معلول ہو کسی غیر کا. تو پھر یہ سوال اس کی علت کی جانب ہم راجع کریں گے. اب اگر کوئی کہے کہ اس کی علت بھی ممکن ہے اس کی طرح، تو ہم کہیں گے یہ محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کہیں گے وہ اس سے نہیں ہو سکتا کیونکہ ممکن بالذات ماہیت، جیسے کہ ہم نے بیان کیا، کہ ایسی ماہیت کو کہتے ہیں کہ جو از لحاظ وجود و عدم متساوی و نسبہ ہو، یعنی اس کے لیے وجود ضروری نہ ہو، اور نہ ہی، اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ماہیت نہ ہی عین وجود ہوتی ہے، نہ ہی وجود جزو ماہیت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ممکن بالذات ماہیت پر، یعنی کہ اگر اس سے خارج میں متحقق ہونا ہے تو اس پر وجود غیر کی جانب سے آئے گا، اس غیر کی جانب سے اس پر افادہ وجود ہوگا یا وجود اس پر عارض ہوگا. ٹھیک ہے، ذاتی اعتبار سے ہر ممکن بالذات ماہیت فاقد وجود ہے، یعنی وہ وجود سے خالی ہے، عاری ہے، اس کا دامن وجود سے وہ تہی دست و تہی دامن ہے. اب جو ذاتی اعتبار سے خود فقیر ہو، وہ کسی دوسرے فقیر کو غنی کر نہیں سکتا، کیونکہ جو موتی شے ہے وہ فاقد شے نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا. جو فاقد شے ہوگا وہ پھر موتی شے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو جو خود ذاتی طور پہ فاقد وجود ہے، وہ ذات کسی دوسری فاقد وجود ذات کو از لحاظ وجود غنی کر نہیں سکتی. لہٰذا لازم ہے کہ یہ جو پہلا والا موجود ہے جس کو ہم نے ممکن قرار دیا، اس کی علت کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو ذاتی اعتبار سے موجود ہو، یعنی کہ وجود اس کا اقتضاء ذاتی ہو، یعنی کہ وہ واجب بالذات ہو. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ امتناع تسلسل پر، یعنی کہ امپاسبلٹی آف انفینٹ ریگریس پر دلیل ہے. یہ دلیل آپ کو مل جائے گی آیت اللہ جوادی آملی کی ایک بہت مشہور و معروف کتاب ہے جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، کامنٹری آن تھیسٹک آرگومنٹس. یو کین ایزلی فائنڈ دس پرٹیکولر پروف ان دیٹ ورک آف آیت اللہ جوادی آملی. اس کے علاوہ سرکولر کازیشن یا دور، تو دور کیوں محال ہے؟ دور
اس لیے محال ہے. پہلے میں بتا دوں دور کہتے کس کو ہیں. دور کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ A causes B, B causes C and then C causes A. ٹھیک ہے. اب پہلے ہم اس یہ جو سلسلہ ہے اس کے ہم ایک پارٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں. A causes B and B causes C. تو ہم دیکھتے ہیں کہ B جو ہے وہ A کا پروکسیمیٹ ایفیکٹ ہے, یعنی کہ بلا واسطہ معلول ہے, اور C جو ہے وہ A کا بال واسطہ معلول ہے, یعنی کہ ریموٹ ایفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور B جو ہے وہ C کا براہ راست یا بلا واسطہ علت ہے, اور A جو ہے وہ C کی بال واسطہ علت ہے, یعنی کہ ریموٹ کاز ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کہیں کہ C causes A, تو یاد رکھیے کہ فلسفے میں ایک اصول ہے کہ علت جو شے کی علت ہوتی ہے وہ اپنے معلول سے ذاتی اعتبار سے مقدم ہوتی ہے, یعنی کہ پرائر ہوتی ہے, ایسنشلی پرائر ہوتی ہے. زمانی اعتبار کی بات نہیں کر رہا میں, ذاتی اعتبار سے بات کروں, یعنی کہ سبقہ بالعلیہ جس کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر علت جو ہے وہ اپنے معلول پر سبقہ بالعلیہ رکھتی ہے, یعنی کہ ذاتی اعتبار سے مقدم ہوتی ہے, ایسنشلی پرائر ہوتی ہے. اور معلول جو ہے وہ اپنی علت کی نسبت ذاتی اعتبار سے متاخر اور پوسٹیریئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ بات ہم طے ہو گئی, تو اگر آپ کہیں کہ ایک معلول یعنی کہ C جو کہ A کا معلول ہے, بالواسطہ معلول ہے, تو اگر آپ کہیں کہ C اپنی علت یعنی کہ A سے پہلے موجود ہے, تو ہم کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اس سے نہیں ہو سکتا کیونکہ C کا اپنی علت سے پہلے موجود ہونے کا مقصد یہ ہے کہ C بیک وقت موجود بھی ہے اور معدوم بھی ہے, جو کہ محال ہے, اجتماع نقیضین ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ کہیں کہ ایک معلول اپنی علت کو ایجاد کرے, یعنی کہ C causes A کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ C جو کہ معلول ہے A کا, جو کہ ریموٹ ایفیکٹ ہے A کا, وہ A کو وجود دے رہا ہے, تو ہم کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے, معلول کا اپنی ہی علت تامہ کو وجود دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود اپنی ہی ذات کی موجد ہو, یعنی کہ کوئی بھی شے اپنی ہی ذات کی موجد ہو نہیں سکتی, کیونکہ اسے اپنی ہی ذات کو وجود میں لانے کے لیے پھر وہی بات ہو جائے گی کہ اسے بیک وقت موجود بھی ہونا پڑے گا اور معدوم بھی ہونا پڑے گا, اور اس سے اجتماع نقیضین لازم آتا ہے, which is obviously impossible, یعنی کہ محال ہے وہ. جی عقیل. صحیح. اچھا, آپ ذرا یہ اجتماع نقیضین کو تھوڑا سا واضح کر دیں کہ اجتماع نقیضین سے کیا مراد ہے؟ اجتماع نقیضین سے مراد ہماری یہی ہے کہ آپ ایک شے کے بارے میں کہیں کہ وہ موجود بھی ہو اور وہ معدوم بھی ہو. ٹھیک ہے. سمپلسٹ فارم میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ وہ شے موجود بھی ہو, بیک وقت جو ہے وہ موجود بھی ہو اور معدوم بھی ہو. یا آپ یوں کہیں کہ وہ جس جہت میں بالقوہ ہے اسی جہت میں بالفعل بھی ہو. ٹھیک ہے. یا آپ کہیں کہ ایک شے جو ہے وہ فلاں دوسری شے سے سابق بھی ہے اور متاخر بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی جہت میں. تو یہ تمام جو ہیں وہ مثالیں ہیں اجتماع نقیضین کی, یعنی کہ پرنسپل آف نان کانٹرڈکشن کی. صحیح. اچھا, یہ جو آپ نے دور کا بتایا کہ دور جو ہے وہ محال ہے, ناممکن ہے, جی. تو اگر میں اس کی ایک مثال دے دوں اپنے ویورز کے لیے, جی شاید ان کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے. جی بالکل. ہاں, تو دور اس چیز کو کہتے ہیں کہ بالفرض ایک شخص یہ کلیم کرے کہ قرآن پاک حق ہے, اور ہم اس سے دلیل پوچھیں کہ کیوں حق ہے, تو وہ کہے کہ کیونکہ رسول پاک نے کہا ہے. اور اگر ہم یہ پوچھیں کہ رسول پاک کی بات کیوں حق ہے, تو وہ یہ کہے کہ قرآن نے کہا ہے. تو یہ جی ایک چھوٹی بالکل. سی مثال ہے کہ دور آ جاتا ہے, یعنی کہ یہاں چیزیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہی ہیں, جبکہ یہ دلیل جو ہے وہ باطل ہوتی ہے, اور اسی کو ہم دور کہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم صفات حق کی طرف چلتے ہیں پھر. جی یعنی بالکل. جو آپ نے ثابت کیا ہے کہ ایک واجب الوجود ہے, اور جی وہ ایسی علت ہے کہ وہ خود معلول نہیں ہے. جی بالکل. تو پھر اچھا جی یہ اب بتائیے واجب الوجود سے اصل مراد کیا ہے ہماری, یعنی جی اس وہ کے کیا ہے امپلیکیشنز یا اس کی صفات آپ کیسے ثابت کریں گے؟
جی میں عرض کرتا ہوں. اچھا، اب جو بھی برہان امکان کو مانتا ہے یا ماننا چاہتا ہے، یعنی آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کو مانتا ہے، تو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی جڑے ہوئے بہت سے دوسرے ایشوز کو بھی ماننا پڑے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کو، برہان امکان و وجوب کو تو مانیں، لیکن ان دیگر جو اس کے جو امپلیکیشنز ہیں، جو اس سے جو چیزیں انفر ہوتی ہیں یا اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں، تو آپ ان کا انکار کریں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو اگر برہان امکان کو ماننا ہوگا تو آپ کو اس کی امپلیکیشنز بھی ماننی ہوں گی. ٹھیک ہے، اب وہ امپلیکیشنز کیا ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، یعنی کہ صفات حق کیا ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو ایک تو ہم نے جیسے بتا دیا کہ وجوب ذاتی، کہ جو علت اولا ہے، جو فرسٹ کاز ہے، تو وہ ایسنشلی نیسیسری ہوگا، یعنی کہ واجب بالذات ہوگا. اور کیونکہ وہ ایسنشلی نیسیسری ہے، واجب بالذات ہے، تو وہ یعنی وجود اس کی ذات ہی کا اقتضا ہے، تو وہ علت سے یا سبب سے یا مرجع سے بے نیاز ہے. وہ علت کا نیاز مند نہیں ہے اپنے ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بات طے ہو گئی. اب دوسری بات ہم یہ کہیں گے کہ واجب بالذات جو ہے وہ اجزاء کا مرکب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہر وہ شے جو کہ اجزاء پر مشتمل ہو، جو کہ مرکب ہو پارٹس کی، تو وہ اپنے وجود کے تحقق، قوام اور اس وجود کی بقا کے لیے محتاج ہوتی ہے غیر کی، یعنی کہ اپنے اجزاء کی، اپنے پارٹس کی محتاج ہوتی ہے. تو اگر واجب بالذات اجزاء پر مشتمل ہوگا، وہ کمپوزٹ ہوگا پارٹس کا، سو ہی وڈ بی ڈیپینڈنٹ اپون another, that is he would be dependent upon his parts for the constitution of his reality and for the subsistence of his existence. یعنی کہ اگر واجب بالذات اپنے اجزاء کا مرکب ہوگا تو وہ اپنے وجود کے لیے، اس وجود کی قوام و بقا کے لیے غیر کا محتاج ہوگا، غیر کا نیاز مند ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو شے اپنے وجود کی بقا اور اس کے قوام و خارجی تحقق کے لیے کسی غیر کی محتاج ہو، کسی غیر کی نیاز مند ہو، تو ایسی شے واجب بغیر ہی ہوتی ہے. اور ہم اپنی مقدماتی گفتگو میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ ہر وہ شے جو کہ واجب بغیر ہی ہوتی ہے، یعنی کہ جو نیسیسری تھرو another ہوتی ہے، وہ ایسنشلی کنٹینجنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ذاتی اعتبار سے ممکن ہوتی ہے. اور ہر وہ شے جو کہ ذاتی اعتبار سے ممکن ہو، وہ معلول ہوتی ہے کسی غیر کا، وہ ایفیکٹ ہوتی ہے کسی کاز کا. تو اگر واجب بالذات مرکب ہوگا اجزاء کا یا پارٹس کا، تو وہ واجب بغیر ہی ٹھہرے گا اور ذاتی اعتبار سے ممکن ٹھہرے گا. اور جو ذاتی اعتبار سے ممکن ہو وہ معلول ہوتا ہے کسی غیر کا، جبکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ واجب بالذات خود علت اولا ہے، فرسٹ کاز ہے، اور کسی بھی شے کا معلول نہیں ہے، بلکہ خود ما سوائے حق جو بھی ہے وہ معلول حق ہے اور لہٰذا نیاز مند حق ہے. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی. اچھا، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ ثابت ہو گیا کہ جو واجب بالذات ہے، یعنی کہ جو فرسٹ کاز ہے یا علت اولا ہے، تو اس کو بسیط الحقیقہ ہونا اس کا لازمی ہے، یعنی کہ اس کا سمپلسٹ ریالٹی ہونا لازمی ہے. یعنی اس میں کسی بھی قسم کی کثرت یا دوئی یا ترکیب نہیں ہو سکتی ہے. اس کا مقصد یہ ٹھہرا کہ جو واجب بالذات ہوگا، جو علت اولا ہوگی، وہ واحد من جمیع الجہات ہوگا. یعنی کہ احدیت جو ہے، وجوب ذاتی کا تقاضا ہے احدیت، جو جیسے کہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد. تو احدیت سے یہاں پر مراد نفی ترکیب فی ذات حق ہے. ٹھیک ہے، احدیت الگ ہے، وحدانیت الگ ہے. احدیت سے یہاں پر ہماری مراد ہے کہ ذات حق جو ہے اس میں کسی بھی قسم کی کمپوزیشن اور پلورالٹی نہیں ہے. The divine essence is devoid of every kind of composition and plurality whatsoever, and therefore he is a simple entity, the simplest entity in fact. اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ذات حق جو ہے وہ ایک بسیط حقیقت ہے، اس میں کسی بھی قسم کی ترکیب نہیں ہے، اب ہم آتے ہیں وحدانیت کی جانب. یعنی کہ آیا یہ کیوں لازم ہے کہ ذات حق جو ہے، یعنی کہ واجب بالذات ایک ہی ہو؟ واجب بالذات کی کثرت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ہم فور دا سیک آف سمپلسٹی ہم یہ دو نیسیسری بینگس ایزیوم کرتے ہیں کہ اگر دو واجب بالذات ہوں گے تو کیونکہ ان دونوں کو ہم واجب بالذات قرار دے رہے ہیں،
تو ان دونوں میں ایک جہت اشتراک موجود ہے. وہ جہت اشتراک کیا ہے؟ معنی وجوب وجود، یعنی کہ دا میننگ آف نیسسری ایگزسٹنس. کیونکہ ہم دونوں کو واجب کہہ رہے ہیں نا، تو یہ معنی جی وجوب وجود جو ہے وہ دونوں میں مشترک ہے. اب اگر اس جہت اشتراک، یہ جو ایسپیکٹ آف آئیڈینٹی ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی جہت امتیاز موجود نہیں ہے تو یہ دونوں دو نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے دو کہنے سے وہ دو نہیں ہو جائیں گے. دیکھیں کثرت، ملا کے کثرت جو ہے نا وہ غیریت پہ ہے. یعنی کہ کثرت کیسے آتی ہے؟ کثرت آتی ہے غیریت سے، اور غیریت ثابت ہوتی ہے امتیاز سے. اگر امتیاز ہوگا، اگر جہت امتیاز ہوگی تو غیریت ہوگی، غیریت ہوگی تو پھر کثرت ثابت ہوگی. لیکن جب جہت امتیاز ہی نہیں ہے تو غیریت بھی نہیں ہے، ادرنس نہیں ہے. جب ادرنس یا غیریت نہیں ہے تو پھر کثرت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جہت امتیاز ہے، تو یا تو یہ جہت امتیاز دونوں میں ہے یا کسی ایک میں. اگر یہ جہت امتیاز دونوں میں ہے تو پھر دونوں واجب الوجود جو ہیں وہ مرکب ہو جائیں گے جہت اشتراک، جو کہ معنی وجوب وجود ہم نے قرار دی، اور جہت امتیاز کے. ٹھیک ہے. اور ہم پہلی عرض کر چکے ہیں کہ جو مرکب ہوتا ہے وہ نیاز مند ہے اپنے اجزاء کا، یعنی کہ واجب بغیر ہی ہے، اور ہر واجب بغیر ہی ذاتی اعتبار سے ممکن ہے، اور ہر ممکن معلول ہے غیر کا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو لہٰذا اگر دونوں میں یہ جہت امتیاز ہے تو دونوں مرکب ہیں اور دونوں ممکن بالذات ہیں. اگر کسی ایک میں یہ جہت امتیاز پائی جاتی ہے تو جس میں یہ جہت امتیاز پائی جاتی ہے صرف وہ واجب بالذات، یعنی کہ جس کو ہم سمجھ رہے تھے واجب بالذات، صرف وہ مرکب ٹھہرے گا جہت امتیاز اور جہت اشتراک کا، اور وہ ممکن بالذات حقیقت میں وہ ممکن بالذات ہوگا، اور صرف ایک ہی واجب بالذات رہ جائے گا. لہٰذا واجب بالذات ایک سے زائد نہیں ہو سکتی، یعنی کہ کثرت یا تعدد واجب بالذات جو ہے وہ ممتنع ہے، محال ہے. A plurality of necessary beings is therefore impossible. ٹھیک ہے، صحیح ہو گئی بات. اب جب یہ ہم نے اس کو بھی اسٹیبلش کر لیا کہ علت اولا جو ہے وہ واجب بالذات ہے، وہ بسیط ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ بھی اسٹیبلش کر لیا کہ وہ واحد بھی ہے. یعنی کہ ایک تو ہے احدیت، احدیت سے مراد ہم نے بتائی کہ نفی ترکیب فی ذات. دوسرا ہے وحدانیت، وحدانیت سے مراد ہم نے بتائی کہ امتناع کثرت یا تعدد واجب بالذات. پھر ہم آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو علت شے ہے وہ ذاتی اعتبار سے اپنے معلول پر سبقت رکھتی ہے، یعنی کہ سبقہ بالعلیہ اسے حاصل ہوتی ہے، زمانی اعتبار سے نہیں، ذاتی اعتبار سے. ہر علت جو ہے، یعنی کہ ہر علت وجودی کی بات ہو رہی ہے، علت تامہ کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے معلول سے ذاتی اعتبار سے سابق ہوتی ہے. تو جو علت اولا ہو اور جو مبدأ جمیع وجودات ہو، جو مبدأ جمیع حقائق امکانیہ ہو، تو وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ تمام موجودات سے سابق ہوگی ذاتی اعتبار سے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب کی علت ہے اور کوئی اس کی علت نہیں ہے، یعنی کہ وہ کسی غیر کا معلول نہیں ہے. تو جو علت اولا ہو اور مبدأ جمیع حقائق ہو، مبدأ جمیع وجودات امکانیہ ہو، وہ اسے سبقہ بالعلیہ حاصل ہوتی ہے جمیع موجودات کی نسبت، یعنی کہ it is prior to everything else. ٹھیک ہے. اس کو قرآن نے بھی ایک بیان کیا کہ جیسے کہ قرآن میں آیت ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ٹھیک ہے. تو خدا جو ہے وہ علت اولا ہے، وہ اول ہے. ٹھیک ہے. اب جو علت شے ہے، یعنی کسی بھی شے کی جو علت ہوتی ہے، جو علت تامہ ہوتی ہے، جو اس کے وجود کی علت ہے، وہ واجد جمیع کمالات شے ہوتی ہے. یعنی کہ وہ تمام کمالات، وہ تمام پرفیکشنز جو کہ معلول میں پائی جاتی ہیں، وہ اس کی علت میں بدرجہ اتم زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اور زیادہ کامل طور سے پائی جاتی ہیں. تو جو علت شے ہے وہ واجد جمیع کمالات شے ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ صحیح ہے. اب ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ واجب بالذات جو ہے،
جو وہ علت اولا ہے، اور وہ مبدأ جمیع حقائق امکانیہ ہے، مبدأ جمیع وجودات ہے. جو مبدأ جمیع وجودات ہے تو وہ واجد جمیع کمالات امکانیہ ہوگی، یعنی کہ وہ تمام کمالات جو کہ ممکنات میں پائے جاتے ہیں وہ اس مبدأ میں جو کہ علت اولا ہے یعنی کہ واجب بذات میں پائے جانا ان کا لازمی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، کیونکہ موتی شے جو ہے وہ فاقد شے نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جو موتی کمال ہے، جو کمال عطا کرنے والی ذات ہے، وہ اسی کمال سے فاقد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ اسی کمال سے فاقد ہوگی تو پھر وہ کمال عطا کیسے کرے گی؟ رائٹ، یہ بدیہی ہے. آئی تھنک دیر از نو ایمبیگوٹی ان دس تھنگ. تو لہذا ثابت ہوا کہ جو مبدأ جمیع حقائق ہے، جو علت اولا ہے، جو واجب الذات ہے، وہ میکسیملی پرفیکٹ ہوگی، یعنی کہ وہ کامل ترین موجود ہوگی، بلکہ ابن سینا و ملا صدرہ کے بقول فوق کا کمال ہوگی. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کامل تر ہستی متصور نہیں کی جا سکتی. اٹ از انکنسیویبل to think of a being more perfect than the necessary existent. ٹھیک ہے. اب پھر دوسرا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو علت اولا یا جو واجب بالذات ہے وہ غنی من جمیع الجہات ہوگی، یعنی کہ وہ کسی کی بھی نیاز مند نہیں ہوگی، کسی کی بھی محتاج نہیں ہوگی. کیوں؟ اس پہ دلیل کیا ہے؟ اس پہ دلیل ہم یہ دیں گے کہ جو ملا کے احتیاج ہے وہ امکان ذاتی ہے، یعنی کہ وہ ریزن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک شے کسی غیر کی محتاج ہوتی ہے. تو وہ ریزن جس کی وجہ سے ایک شے اپنے ہونے کے لیے یعنی کہ اپنے وجود اور کمالات وجودیہ کے لیے کسی غیر کی محتاج ہوتی ہے، تو وہ ملا کے احتیاج جو ہے وہ امکان ذاتی ہے یا اسینشل کنٹینجنسی ہے. یعنی کہ محتاج غیر صرف وہی ہستی ہوگی جو کہ ممکن بذات ہو. اور کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جو مبدأ جمیع وجودات ہے، جو علت اولا یا واجب بالذات ہے، جو نیسیسری بینگ ہے، وہ واجب بالذات ہے، اور لہٰذا اس میں یہ ملا کے احتیاج، یہ کرائٹیریا آف ڈیپینڈنس پایا ہی نہیں جاتا. تو کیونکہ اس میں یہ کرائٹیریا آف ڈیپینڈنس پایا ہی نہیں جاتا، لہٰذا وہ کسی کی بھی نیاز مند نہیں ہے، کسی کی بھی محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. دوسرا یہ ایک اور طریقے سے بھی ہم اس پر دلیل یہ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں فلسفے میں اصول یہ کہ جو علت شے ہوتی ہے وہ اس شے سے یعنی کہ اپنے معلول سے من جمیع الجہات غنی ہوتی ہے، مستغنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو شے کی جو علت تامہ ہوتی ہے یا علت وجود ہوتی ہے وہ اپنے معلول سے ہر جہت سے غنی ہوتی ہے، اور معلول جو ہے وہ اپنی علت کا من جمیع الجہات نیاز مند و محتاج ہوتا ہے، ہر جہت سے محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو علت جمیع حقائق امکانیہ ہے، جو مبدأ جمیع وجودات امکانیہ ہے، وہ ہر جہت سے یعنی کہ من جمیع الجہات وہ اپنے جو اس کے جو ایفیکٹس ہیں یعنی کہ جو ممکنات ہیں ان سے وہ مستغنی ہوگی، ان سے بے نیاز ہوگی. جبکہ ما سوائے حق جو بھی ہے، کیونکہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ وہ معلول حق ہے، وہ فعل حق ہے، لہٰذا ما سوائے حق جو بھی ہے وہ من جمیع الجہات محتاج اور نیاز مند حق ہے. ٹھیک ہے بات، صحیح ہے. اچھا، therefore the necessary existence is absolutely self-sufficient، یعنی کہ وہ ہر جہت سے بے نیاز ہے غیر کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں جو صفات حق ہیں، آیا یہ صفات حق عین ذات حق ہیں یا یہ زائد بر ذات حق ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ یہ صفات حق زائد بر ذات حق ہیں تو پہلے تو ہم یہ سمجھا دیں کہ اس سے اس کی مراد کیا ہے. یعنی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے مکاتب ہیں جیسے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کہ جن کا یہ عقیدہ یہ ماننا ہے کہ جو صفات حق ہیں وہ زائد بر ذات حق ہیں، تو اس سے ان کی مراد یہ ہے، یہ کہنے کی مراد یہ ہے کہ ذات حق جو ہے وہ قادر ہے اپنی صفت قدرت کی بدولت، ذات حق جو ہے وہ علیم ہے اپنی صفت علم کی بدولت، اور ذات حق جو ہے وہ حی اپنی صفت حیات کی بدولت، اور علی حاصل قیاس. اور یہ صفات جو ہیں وہ عین ذات حق نہیں ہے، بلکہ ذات حق سے ماورا کچھ حقائق ہیں موجود. تو اگر کوئی یہ کہے تو
یعنی کہ یہ کہے کہ صفات حق جو ہیں وہ زائد بر ذات حق ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ جو بھی شے موجود ہے تو وہ ہم پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ یا تو وہ ممکن بالذات ہوگی یا واجب بالذات ہوگی از لحاظ وجود. ظاہر سی بات ہے ممتنع ہو نہیں سکتی کیونکہ ممتنع موجود ہوتا نہیں ہے. تو اگر صفات حق موجود ہیں تو یا تو وہ واجب ہیں یا ممکن ہے. اب اگر وہ ان کو کوئی واجب قرار دیتا ہے، یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کسی کی بھی معلول نہیں ہے، تو اس سے تعدد یا کثرت واجب بالذات لازم آئے گی. اور ہم پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ واجب بالذات واحد ہی ہو سکتا ہے اور پلورالٹی آف نیسیسری بینگز از امپاسبل، یعنی کہ تعدد واجب بالذات محال ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اب یہ صفات اگر کوئی کہے، یعنی تو پہ ثابت ہوگا کہ یہ صفات واجب نہیں ہو سکتی ہیں. اب لیکن اگر موجود ہیں تو پھر یہ ممکن ہوگی. اب اگر یہ صفات ممکن ہے تو پھر یہ کسی غیر کا معلول ہوں گی. ٹھیک ہے، اب یہ ان کی علت جو ہے وہ یا تو ذات حق خود ہے یا کوئی دوسری ہستی ہے. اگر کوئی کہے کہ ان کی علت کوئی دوسری ہستی ہے تو پھر ذات حق یعنی واجب بالذات اپنے کمالات سے متصف ہونے کے لیے کسی غیر کا نیاز مند اور محتاج ٹھہرے گا. ٹھیک ہے، جبکہ واجب بالذات ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ غنی من جمیع الجہات ہے اور وہ کسی کا کسی بھی جہت سے نیاز مند اور محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ لہٰذا ان صفات کی علت کوئی غیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی کہے کہ جناب ان صفات کی علت جو کہ زائد بر ذات ہیں وہ خود ذات حق ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم یہ پہلی ذکر کر چکے ہیں، یہ اصول بیان کر چکے ہیں کہ جو علت شے ہے وہ واجد جمیع کمالات شے ہوتی ہے. یعنی کہ جو معلول میں پائے جانے جتنے بھی کمالات وجودیہ ہیں وہ اس کی علت میں بدرجہ عدم پائے جاتے ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ یہ ذات حق جو ہے وہ خود ان صفات کی علت ہے تو ثابت ہوگا کہ ذات خود ذاتی اعتبار سے واجد ہو ان کمالات کی. تو ہر صورت سے یہ کمالات عین ذات حق ثابت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو صفات حق ہیں وہ زائد پر ذات حق نہیں ہے بلکہ عین ذات حق ہے. ٹھیک ہے، اب عین ذات حق یعنی کہ جو صفات حق ہیں وہ عین ذات حق بھی ہیں اور عین یک دیگر بھی ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ جو صفت علم ہے وہ کل کا کل ذات حق ہے، یعنی کہ ذات حق کل کا کل علم ہے، حقیقت علم ہے. ذات حق کل کی کل صفت قدرت ہے، حقیقت قدرت ہے. ذات حق کل کی کل صفت حیات ہے، حقیقت حیات ہے. اور یہ صفات عین یک دیگر بھی ہیں، یعنی کہ جو صفت علم ہے وہ بھی عین ہی صفت قدرت بھی ہے اور صفت قدرت جو ہے وہ بھی عین ہی صفت حیات بھی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہو گئی بات؟ اب یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ جناب لیکن صفت حیات اور قدرت یعنی کہ یہ جو صفات ہیں وہ تو کثیر ہیں، یعنی کہ ان کی تو کثرت ہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صفات تمام کی تمام جو ہیں وہ عین ذات حق ہیں اور عین یک دیگر بھی ہیں، تو اس صورت سے تو کثرت نہیں ہوگی. تو ہم کہیں گے کہ یہ جو کثرت ہے نا یہ کثرت محض مفہومی ہے، یعنی کہ دس پلورالٹی از میئرلی کنسیپچوئل، اٹ از میئرلی ان یور مائنڈ. کیوں؟ کیونکہ جو معنی ذہن میں کثرت ہے. ایگزیکٹلی، ایبسولوٹلی. اور یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ معنی قدرت جو ہے یا مفہوم قدرت جو ہے وہ مفہوم حیات سے مغائر ہے، یعنی کہ جدا ہے، مباین ہے. اور جو مفہوم حیات ہے وہ مفہوم علم سے جدا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مفہومی ڈسٹنکشن یا مفہومی امتیاز یا معنی کا امتیاز ہونے کا لازمہ یہ نہیں کہ ان کا مصداق بھی الگ الگ ہو. ان کا مصداق ایک ہی ریالٹی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک ہی فرد جو ہے، ایک ہی انسان جو ہے وہ اس سے مختلف معنی جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی کا فادر ہو سکتا ہے، وہ اس کا بائی پروفیشن وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے فارغ وقت میں ایک بہت اچھا ایتھلیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہو سکتا ہے. اب باپ ہونے کے معنی بیٹا ہونے کے مفہوم سے بالکل الگ ہے، ڈاکٹر ہونے کا معنی ایتھلیٹ کے مفہوم سے بالکل الگ ہے، اور ایتھلیٹ کا معنی و مفہوم جو ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ کے معنی و مفہوم سے بالکل الگ ہے.
لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ تمام معنی، یعنی کہ اگر یہ معنی اور مفاہیم الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں، تو یہ ان میں سے ہر مفہوم ایک مختلف انسان پر صادق آئے گا، یعنی کہ 7 یا 8 افراد پر صادق آئے گا. نہیں، ان تمام مفاہیم کا جو مصداق ہے خارج میں، وہ ایک ہی شخص، ایک ہی حقیقت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہو گئی بات. اچھا، اب اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ذات حق ہے اور جو وجود حق ہے وہ الگ نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں ایک ہی حقیقت ہیں. یعنی کہ وجود حق عین ذات حق ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ وجود حق زائد اور عارض بر ذات حق ہوگا، تو ہر وہ شے، یاد رکھیں، جو کہ عارض ہوتی ہے، جو کہ ایکسیڈنٹل نیچر کی ہوتی ہے، وہ معلول ہوتی ہے. تو اگر یہ کہا جائے گا کہ وجود حق زائد اور عارض بر ذات حق ہے، تو یہ وجود بھی، اس کے لیے بھی کوئی، یہ بھی معلول ہوگا اور اس کے لیے بھی کوئی علت قرار دینی ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہ علت یا تو ذات حق خود ہے یا کوئی غیر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی غیر کو وجود حق کی علت قرار دیں گے تو لازم آئے گا کہ ذات حق جو ہے وہ اپنے موجود ہونے کے لیے کسی غیر کی محتاج اور نیاز مند ہو، یعنی کہ وہ پھر واجب بغیر ہی ہو جائے گی، واجب بذات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لہٰذا کوئی غیر جو ہے وہ ذات حق کے وجود کی علت نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ ذات حق کی وجود کی علت خود ذات کو قرار دیں گے، تو جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ جو علت ہوتی ہے وہ اپنے معلول سے ذاتی اعتبار سے سابق ہوتی ہے، یعنی کہ سبقت بالعلیہ اسے حاصل ہوتی ہے اپنے معلول کی نسبت، زمانی سبقت نہیں، ذاتی سبقت. تو اگر آپ ذات حق کو اپنے ہی وجود کی علت قرار دیں گے تو ذات کو اپنے وجود کو ایجاد کرنے کے لیے اپنے وجود سے سابق ہونا پڑے گا، یعنی کہ اپنے وجود سے پہلے موجود ہونا پڑے گا. اور اپنے وجود سے پہلے موجود ہونے کے لیے یا تو وہ اسی وجود کے ذریعے موجود ہوگی یا کسی غیر وجود کے ذریعے موجود ہوگی. اگر آپ کہیں کہ وہ اسی وجود کے ذریعے موجود ہے تو اس سے شے کا اپنی ہی ذات پر مقدم ہونا لازم آئے گا، یعنی کہ یہ لازم آئے گا کہ یہ جو وجود ہے یہ معدوم بھی ہے اور موجود بھی ہے، جو کہ اجتماع نقیض ہے، محال ہے. اور اگر آپ کہیں کہ یہ کسی دوسرے وجود کے ساتھ موجود ہے تو پھر ہم یہی سوال اس وجود پہ راجع کریں گے کہ آیا وہ دوسرا وجود زائد بر ذات حق ہے یا عین ذات حق ہے. اور کیونکہ تسلسل محال ہے لہٰذا ایونچولی آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ وجود عین ذات حق ہے، یعنی کہ ذات حق کل کی کل وجود ہے، یعنی کہ خدا کی کوئی ماہیت غیر از وجود نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات ہی عین وجود ہے، عین حقیقت وجود ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات. اب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ذات حق جو ہے اس کا مجرد ہونا لازمی ہے، یعنی کہ ذات حق جو ہے وہ مادی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ہر مادی شے مرکب ہوتی ہے مادہ و صورت کا، میٹر اور فارم کا کمپوزٹ ہوتی ہے، جبکہ ذات حق جو ہے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ہر قسم کی اجزاء اور کثرت سے منزہ ہے، یعنی کہ وہ کسی بھی جہت سے مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط الحقیقہ ہے، سمپلسٹ ریالٹی ہے. لہٰذا وہ مادہ و صورت کا مرکب نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی بھی قسم کا مرکب نہیں ہو سکتی. لہٰذا ذات حق مجرد عن المادہ ہے، مفارق عن المادہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ذات حق جو ہے وہ متغیر اور متحرک بھی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یاد رکھیں ہر وہ شے جو متحرک ہوتی ہے اس میں پوٹینشیلٹی پائی جاتی ہے، اس میں قوت پائی جاتی ہے، کیونکہ حرکت نام ہی ہے it is a transition of a thing from potentiality towards actuality، یعنی کہ قوت سے فعلیت کی جانب انتقال کا نام ہی حرکت ہے. ٹھیک ہے بات. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ قوت یا پوٹینشیلٹی جو ہے it is the aspect of privation، یعنی کہ یہ جہت فقدان ہے، یعنی کسی کمال کے عدم، کسی صورت یا خیر کے عدم کو ہم قوت کا نام دیتے ہیں، پوٹینشیلٹی کا نام دیتے ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ جو متحرک ہے وہ خود اپنے آپ کو حرکت دے رہا ہے تو الٹیمیٹلی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو شے بالقوہ ہے وہ خود اپنے آپ کو بالفعل کر رہی ہے،
اور شے بالقوہ شے کا اپنے ہی آپ کو بالفعل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فاقد شے ہے وہ خود اپنے آپ کو کمال عطا کر رہا ہے، جو کہ محال ہے، ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو فاقد شے وہ موتی شے نہیں ہو سکتا. موتی شے کے لیے لازمی ہے کہ وہ فاقد شے نہ ہو. ٹھیک ہے. اب جو بھی شے متحرک ہے، متغیر ہے، تو وہ اپنی پوٹینشیلٹی کو ثابت ہو گیا کہ وہ خود ایکچولائز نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ خود قوت سے فعلیت اپنی قوت کو بالفعل نہیں کر سکتا. لہٰذا وہ ایک خارجی محرک کا محتاج ہے، یعنی کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے اپنی پوٹینشیلٹی کی ایکچولائزیشن کے لیے اپون این ایکسٹرنل ایکچولائزر. صحیح ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے. تو اگر ذات حق متحرک ہوگی، متغیر ہوگی، تو وہ بھی نیازمند ٹھہرے گی، محتاج ٹھہرے گی ایک خارجی محرک کا کہ جو اس کی قوت کو بالفعل کرے. ٹھیک ہے بات؟ جبکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ذات حق غنی من جمیع الجہات ہے. اور ایک دوسرا ریزن کہ جس کے تحت ذات حق متحرک یا متغیر نہیں ہو سکتی وہ یہ کہ ہر وہ شے جو کہ متحرک اور متغیر ہے تو وہ قوت و فعلیت کا مرکب ہوتی ہے، جبکہ ذات حق بسیط الحقیقہ ہے اور ہر قسم کی ترکیب و دوئی اور کثرت جہات سے عاری اور منزہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ذات حق ثابت ہے، متغیر نہیں ہے، امیوٹیبل ریالٹی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ذات حق جو ہے وہ ماورائے زمان و مکان ہے، یعنی کہ وہ زمانی نہیں ہو سکتی. زمان کا اطلاق ذات حق پہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ زمان یا ٹائم از اے میجر آف گریجول چینج اور موشن، یعنی کہ حرکت تدریجی کی پیمائش کا نام ہی زمان ہے. لیکن ہم نے پہلے ثابت کیا کہ خدا کی ذات میں نہ ہی کسی قسم کی حرکت ہے نہ تغیر ہے، یعنی ذات حق جو ہے وہ نہ ہی متحرک ہے نہ متغیر ہے. تو جب وہ نہ ہی متحرک ہے نہ متغیر ہے تو اس پہ زمان کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ زمان کا اطلاق انہی اشیاء پہ ہوتا ہے جن پہ جو کہ متحرک ہوتی ہیں، ایگزیکٹلی، اور متغیر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ زمان نام ہی تدریجی حرکت کی پیمائش کا ہے. لہذا ثابت ہو گیا کہ خدا ٹائم لیس ریالٹی ہے، وہ ماورائے زمان ہے. زمان کا اطلاق خدا پہ نہیں ہوتا بلکہ تمام مجردات پہ نہیں ہوتا، یعنی کہ خدا کے علاوہ بھی جتنے بھی مجردات موجودات ہیں وہ بھی ماورائے زمان ہے اور ان پہ بھی زمان کا اطلاق نہیں ہوتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ فعلیت محض ہے. یعنی دیکھیں تین ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو خدا قوت محض ہے، پیور پوٹینشیلٹی ہے، یا تو وہ قوت و فعلیت کا مرکب ہے، اور یا تو وہ فعلیت محض ہے. اگر کوئی کہے کہ خدا قوت محض ہے، خدا قوت محض نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قوت، ہم نے جیسے کہ ابھی ثابت کیا کہ قوت یا پوٹینشیلٹی جہت فقدان ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جہت عدم ہے، فقدان سے مراد عدم ہے. تو قوت محض کا مطلب ہے کہ وہ شے جو قوت محض ہوگی اس کا خارج میں کوئی تحقق، تحصل یا کوئی وجود نہیں ہوگا اسی، کیونکہ وہ ہر قسم کی فعلیت سے عاری ہے، کسی بھی جہت سے میں وہ بالفعل نہیں ہے، تو اس کی کوئی کانکریٹ ریالٹی نہیں ہو سکتی ہے. اور جس شے کی کوئی کانکریٹ ریالٹی نہ ہو، یعنی کہ جو شے ہر قسم کی تحقق اور تحصل یا حقیقت سے عاری ہو، تو وہ مبدأ جمیع حقائق نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ موتی شے فاقد شے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی کہے کہ قوت و فعلیت کا مرکب ہے ذات حق، تو ہم کہیں گے یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ بسیط الحقیقہ ہے اور ہر قسم کی ترکیب و دوئی و کثرت سے منزہ ہے. اور ایک دوسری جہت سے بھی ہم نے ثابت کیا کہ وہ قوت و فعلیت کا مرکب اس سے بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر وہ شے کہ جس میں قوت پائی جاتی ہے تو وہ کسی خارجی محرک کا، ایکسٹرنل موور یا ایکسٹرنل ایکچولائزر کا نیازمند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے اپنی قوت کو بالفعل کرنے کے لیے، اپنی پوٹینشیلٹی کو ایکچولائز کرنے کے لیے. لہٰذا ذات حق جو ہے وہ قوت و فعلیت کا مرکب بھی نہیں ہو سکتا. تو اب یہ تیسری پاسبلٹی یہ بچتی ہے کہ ذات حق جو ہے وہ فعلیت محض ہے، یعنی کہ پیور ایکچویلٹی ہے. فعلیت محض ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ذات حق کے لیے، یعنی کہ اس کے تمام کمالات جو کہ اس کے شایان شان ہیں،
وہ اس کو ازل سے حاصل ہیں، یعنی کہ ذاتی اعتبار سے حاصل ہیں، وہ کمالات اس کی عین ذات ہیں، اور ذات حق میں حالت منتظرہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ کسی بھی شے کا منتظر نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے بات؟ بالکل. اچھا، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، آپ اچھا ٹھیک کنٹینیو ہے، رکھیں. صحیح صحیح. پھر ہم کہتے ہیں کہ ذات حق کے لیے قدیم ہونا، ازلی ہونا لازمی ہے، کیونکہ جو شے حادث ہے، حادث زمانی ہے. حادث زمانی ایک ایسے موجود کو کہتے ہیں جو کہ مسبوق بالزمان ہو، یا مسبوق بالعدم زمانی ہو، یا جس کا وجود جو ہے وہ متاخر ہو اس کے زمانہ عدم سے، یعنی کہ جو سمپل سے ٹرمز میں جو عدم زمانی سے وجود میں آئے، یعنی کہ عدم سے وجود میں آئے. جو شے حادث زمانی ہے تو کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ جس میں وہ معدوم تھی، لہٰذا وہ واجب بذات ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے ثابت کیا کہ واجب بذات جو ہے وہ وجود اس کی ذاتی اقتضاء ہے، تو اس پر عدم کسی بھی جہت سے طاری نہیں ہو سکتا. تو جو شے حادث زمانی ہوگی وہ واجب بذات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک زمانہ ہے کہ جس میں، یا ایک قطعہ زمان ہے، ایک پیریڈ آف نان ایگزسٹنس ہے کہ جس میں وہ معدوم ہے. پھر جو شے حادث زمانی ہے وہ ممتنع بذات بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ممتنع بذات ہوتا ہے از لحاظ وجود، وہ موجود ہی نہیں ہو سکتا، جبکہ حادث زمانی موجود ہوتا ہے. تو ثابت ہو گیا کہ جو حادث زمانی ہے اگر وہ واجب بذات نہیں ہے اور ممتنع بذات بھی نہیں ہے، اور تو پھر لازم ہوگا کہ یہ ممکن بذات ہو، یعنی کہ ہر حادث زمانی شے جو ہے، ایوری تھنگ دیٹ از ٹیمپورلی اوریجنیٹڈ، وہ essentially contingent ہوتی ہے، یعنی کہ ممکن بذات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جو علت اولا ہے، جو مبدأ جمیع حقائق ہے، وہ واجب بذات ہے. ٹھیک ہے، essentially necessary ہے. لہٰذا جو essentially necessary ہے، جو واجب بذات ہو، وہ حادث زمانی نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ذات حق ہے وہ خیر محض ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں تین ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، کہ یا تو ذات حق شر محض ہو، یعنی کہ پیور ایول ہو، یا تو وہ شر اور خیر کا کمپوزٹ ہو، یعنی کہ خیر و شر کا کمپوزٹ ہو، مرکب ہو، اور یا تو وہ خیر محض ہو. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی کہے کہ ذات حق جو ہے وہ شر محض ہے، تو پہلے ہم ایک چیز بیان کر دیں کہ یہاں پر شر سے ہماری مراد، یعنی کہ شر مساوق با عدم ہے، اور خیر مساوق با وجود ہے. ٹھیک ہے، ایول از سینونیمس with نان ایگزسٹنس اینڈ گڈ از سینونیمس with ایگزسٹنس. اگر کوئی کہے کہ ذات حق جو ہے وہ شر محض ہے، تو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ذات حق عدم محض ہے، اور جو ذات عدم محض ہو اور ہر قسم کے وجود سے آری ہو، تو وہ مبدأ جمیع وجودات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، کیونکہ جو علت شے ہے وہ واجد جمیع کمالات شے ہوتی ہے. ہم یہ ثابت کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ تمام کمالات جو کہ معلول میں پائے جاتے ہیں وہ شے کی علت میں پائے جانا بھی لازمی ہوتا ہے. اور جو موتی شے ہے وہ فاقد شے نہیں ہو سکتی. تو جو خود عدم محض ہو وہ کسی اور کو وجود کیسے دے گا؟ لہٰذا جو مبدأ جمیع وجودات ہے وہ شر محض نہیں ہو سکتا، یعنی عدم محض نہیں ہو سکتا. اب جو دوسرا آپشن ہے کہ خیر و شر کا مرکب، تو خیر و شر کا مرکب ہونے سے مراد ہے کہ عدم اور وجود کا مرکب ہو. تو ہم کہیں گے کہ ذات حق خیر و شر کا بھی مرکب نہیں ہو سکتا، یعنی کہ عدم و وجود کا بھی مرکب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ وہ بسیط الحقیقہ مرکب نہیں ہے، ہر قسم کی ترکیب سے منزہ ہے، عاری ہے، پاک ہے. دوسرا یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ خیر اور شر کا مرکب ہوگا، یعنی کہ عدم اور وجود کا مرکب ہوگا، تو اس کی ذات میں کوئی عدم کمال ہوگا، یعنی کہ کوئی ایسا کمال ہوگا کہ جس سے ذات حق فاقد ہوگی، یعنی کہ وہ فاقد کمال ہوگا. اور جو فاقد کمال ہو وہ مبدأ جمیع کمالات نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جو فاقد کمال ہے، کیونکہ موتی شے فاقد شے نہیں ہوتا، پھر وہی بات ہے. تو جو فاقد کمال ہو، جو جس میں کسی کمال کا عدم ہو، وہ مبدأ جمیع کمالات نہیں ہو سکتا. اٹ کی ناٹ بی دا سورس آف آل پرفیکشن. ٹھیک ہے بات. دوسری ایک اس کو ہم اس طرح سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ جس ذات میں جہت عدم آ جائے تو وہ ذات محدود ہو جاتی ہے، اور جو ذات محدود ہو جاتی ہے اس کی ماہیت غیر از وجود ہوتی ہے، کیونکہ ماہیت نام ہی
وجود کے محدود ہونے کا ہے، یعنی کہ جب ایگزسٹنس ڈی لمیٹڈ ہوتا ہے تو اسی سے کوئڈٹی اس کی ایبسٹریکٹ کرتے ہیں، ہم اس کی ماہیت انتزاع کرتے ہیں، یعنی کہ جب وجود میں ذوف پیدا ہو جائے اور وہ مقدور اور محدود ہو جائے، لمیٹڈ ہو جائے، تو پھر اس کی کوئڈٹی غیر اس وجود ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم ثابت کر چکے ہیں کہ خدا کی جو ذات ہے وہ عین وجود ہے، یعنی کہ خدا کی کوئی ماہیت غیر اس وجود نہیں ہے، بلکہ اس کی ماہیت عین حقیقت وجود ہے۔ لہٰذا خدا جو ہے وہ خیر و شر یعنی عدم و وجود کا مرکب یا کمپوزٹ نہیں ہو سکتا۔ اب تیسری صورت باقی بچتی ہے کہ اگر وہ شر محض نہیں ہے اور خیر و شر کا کمپوزٹ بھی نہیں ہے تو لہٰذا وہ خیر محض ہے، یعنی کہ پیور گڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے قرآن میں آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی کہ بیدک الخیر، ٹھیک ہے، یعنی کہ تمام کا تمام خیر جو ہے وہ ذات حق کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ اس کے قبضہ قدرت میں۔ اچھا، پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو واجب الوجود ہے، جو واجب بالذات ہے، لازم ہے کہ وہ من جمیع الجہات واجب ہو، یعنی کہ اگر کوئی ایسی جہت ہوگی کہ جس میں واجب بالذات واجب نہ ہو تو وہ جس جہت سے واجب نہیں ہوگا تو اس جہت میں یا تو وہ ممکن ہوگا یا ممتنع ہوگا، یا تو پاسبل ہوگا یا امپاسبل ہوگا۔ اب اگر وہ جس جہت میں واجب نہیں ہے، اگر وہ اس جہت میں ممکن ہے تو پھر وہ وجوب وجود اور امکان کا مرکب ہو جائے گا، یعنی کہ وہ نیسیسٹی اور پاسبلٹی کا کمپوزٹ ہو جائے گا۔ اور اگر جس جہت میں واجب نہیں ہے، اگر اس میں وہ ممتنع ہے تو پھر وہ وجوب وجود اور امتناع کا مرکب ہو جائے گا، یعنی کہ نیسیسٹی اور امپاسبلٹی کا کمپوزٹ ہو جائے گا، اور یہ دونوں صورتیں محال ہیں۔ لہٰذا ثابت ہو جاتا ہے کہ جو واجب بذات ہے he has to be necessary from every aspect، یعنی کہ اس کو من جمیع الجہات واجب ہونا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گئی بات۔ پھر اب جو پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور تھوڑا سا سمجھنا مشکل بھی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو نسبتاً آسان کر کے سمجھایا جا سکے۔ وہ یہ کہ جو واجب بالذات ہے وہ اپنے فعل کے صدور کی نسبت یا تو ذاتی اعتبار سے واجب ہے یا ممکن ہے یا ممتنع ہے۔ یہ تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان سے ہٹ کے کوئی صورت پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ واجب بالذات جو ہے وہ اپنے صدور فعل کی نسبت ممتنع ہے تو پھر تو کوئی بھی مخلوق خلقی نہیں ہو سکے گی، اور واجب بالذات جو ہے وہ ہر قسم کی قدرت اور تاثیر اور پاور اور پوٹنسی سے آری ہوگی، یعنی کہ وہ امپوٹنٹ ہو جائے گی، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ اپنے صدور فعل کی نسبت ذاتی اعتبار سے ممتنع ہوگی تو پھر کوئی بھی شے اس سے صادر نہیں ہو سکے گی، اور نتیجتاً کوئی بھی ممکن الوجود موجود ہو ہی نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات وجود رکھتی ہے، یعنی کہ فعل حق وجود رکھتا ہے، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ذات حق جو ہے وہ صدور فعل کی نسبت ذاتی اعتبار سے ممتنع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ صدور فعل کی نسبت ذاتی اعتبار سے ممتنع نہیں ہے تو کیا وہ ممکن ہے؟ تو اگر کوئی کہے کہ وہ صدور فعل کی نسبت ذاتی اعتبار سے ممکن ہے تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی بھی امر کی نسبت خدا کے لیے فعل اور ترک فعل دونوں کا اختیار ہے اسے، یعنی کہ وہ اگر ایک مثال کے طور پہ ایکس کو خلق کرنا ہے، وجود دینا اور نہ دینا ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ وہ صدور فعل کی نسبت ذاتی طور سے ممکن ہے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ خدا چاہے تو ایکس کو وجود دے بھی سکتا ہے اور چاہے تو ایکس کو وجود نہ بھی دے، لیکن اگر وہ ذاتی اعتبار سے صدور فعل کی نسبت اس طور سے ممکن ہوگا، یعنی کہ جیسے کہ انسانی فاعل ہوتے ہیں، جیسے کہ فاعل بالقصد ہوتا ہے، تو وہ غیر کا نیاز مند ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ جو ممکن بالذات ہے، یعنی کہ جو امکان ذاتی ہے، تو وہ متساوی نسبہ ہے از لحاظ وجود و عدم۔ تو اگر ذات حق صدور فعل کی نسبت ذاتی اعتبار سے ممکن ہوگی تو وہ غیر کی نیاز مند ہو جائے گی، محتاج ہوگی
اپنے صدور فعل کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ محال ہے، کیونکہ ذات حق جو ہے وہ من جمیع الجہات غنی ہے، وہ کسی کی بھی محتاج نہیں ہو سکتی، بلکہ ماں سوائے حق جو بھی ہے وہ من جمیع الجہات ذات حق کا نیاز مند و محتاج ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ ذات حق جو ہے وہ صدور فعل کی نسبت ذاتی اعتبار سے اگر ممتنع اور ممکن نہیں ہے تو پھر وہ واجب ہوگی، یعنی کہ اس کا فعل جو ہے وہ اس کی ذات کا لازمہ ہے، یعنی ذات حق کا فعل جو ہے اس کی ذات کا لازمہ ہے، اس کی ذات کا نیسسری کانسیکوینس ہے، یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ذات حق ہو اور اس کا فعل اس کی ذات سے صادر نہ ہو، ٹھیک ہے، صحیح ہو گئی بات، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ذات حق کا جو فعل ہے، جو فیض ہے، وہ دائمی ہے، اور کیونکہ ذات حق قدیم ہے، ازلی ہے، لہٰذا اس کا فعل بھی قدیم اور ازلی ہے، ٹھیک ہے، حادث نہیں۔ اچھا، یہاں پر فعل سے ہماری مراد ہے جو بلا واسطہ فعل حق ہے، یعنی کہ مخلوق اول، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو بات ثابت ہو گئی کہ جو فعل حق ہے وہ ذات کا لازمہ ہے، اور ذات حق جو ہے وہ اپنے صدور فعل کی نسبت ذاتی اعتبار سے واجب ہے۔ اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ فلسفے میں ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، شیعی جو کتب فلسفہ اور حکمت ہیں تو اس میں یہ قاعدہ بہت مشہور ہے، جسے قاعدہ الواحد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ قاعدہ عربی میں کچھ اس طرح سے ہے کہ الواحد لا یصر عنہ الا الواحد، کہ جو واحد من جمیع الجہات ہے۔ ہیلو عقیل، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، اس قاعدے اچھا، کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں نا ڈسکس کریں۔ جی بالکل بالکل، زبردست، اس کو میں بھی یہی سوچا تھا کہ کافی بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اتنا ایبزارب کرنا بھی آڈینس کے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہو، میرے خیال سے بہت زبردست۔ آڈینس کو میں بتانا بھول گیا تھا کہ آج کی جو ہماری گفتگو تھی وہ ذرا سطح عمومی سے بالا تر ہوگی، تو ازدق بھائی آن لائن ہے؟ جی آن لائن ہی ہوں، میں سن رہا تھا ساری گفتگو۔ اچھا، میں نے کہا آپ ہے ہی نہیں ادھر۔ نہیں میں یہیں پہ ہوں، میں سن رہا تھا۔ جی صحیح ہے۔ تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پھر ہم سوال لیں اگر موضوع سے ریلیٹڈ ہے تو۔ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں حسنین بھائی نے بہترین گفتگو کی ہے، باقی اس پر ہم اس کو ٹچ ہم کر چکے ہیں پچھلے سیشنز میں بھی، تو میں یہی کہتا ہوں کہ سوالات کی طرف آ جائے تو زیادہ بہتر ہے میرے خیال سے۔ ہاں، سوال شروع سے آپ سٹارٹ کر لیں اور یہ دیکھیں کہ موضوع کے مطابق کون سا اس کو آپ ڈسپلے کرتے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، آج ہم نے خدا کے وجود کے اوپر برہان امکان پیش کیا ہے، اور برہان امکان کے بعد ہم نے انفینائٹ ریگریس کو ایڈریس کیا ہے اور اس کا بطلان ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد دور کا بطلان ثابت کیا ہے، جس کو ہم سرکولر کازیشن کہتے ہیں، اس کا ہم نے بطلان کیا ہے، رد کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے صفات خدا کو ثابت کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ صفات خدا جو ہیں وہ عین ذات ہیں، نہ کہ زائد بر ذات ہیں۔ اچھا، یہ سوال ہے مدثر بھائی کا میر سوال۔ مدثر علی جی آپ کہتے بولیں۔ ہیں خدا کی اگر اس کی صفات جو ہیں وہ عین ذات ہیں تو تمام صفات ایک دوسرے کے بھی آئیڈینٹیکل ہیں، تو یعنی کہ خدا کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب یا قہر کے بھی برابر ہے، تو شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں متضاد ہے یا کیا، مجھے تو یہ سمجھ آئیے کہ یہ کیسے یہ حسنین بھائی سے پوچھتے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ حسنین بھائی، آپ یہ ہاں کمنٹ پڑھ رہے ہوں گے۔ ہاں نہیں، میں پڑھ رہا ہوں، اور میں اس سوال کا جواب آئی تھنک میں دے چکا ہوں ویسے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ازدق کو بھی جو ہے وہ اپرچونٹی دی جائے، ازدق کو بھی ٹائم دیا جائے کہ ازدق ان کو رسپونڈ کرے، اور میں بھی سوال دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، میں ایک چیز بتا دوں کہ صفات حق جو ہیں وہ یعنی کہ جو صفات جمال ہیں تو وہ صفات جلال بھی ہیں، یعنی کہ وہ بباطن صفات
جلال ہیں اور بظاہر صفات جمال ہیں. اور اسی طریقے سے الٹا بھی ہے, یعنی کہ جو صفات جلال ہیں وہ بظاہر صفات جلال ہیں اور بباطن صفات جمال ہیں. صحیح ہے, یعنی کہ اب خدا کے جو صفات ہیں اس کی دو کیٹیگریز ہیں, یا تو کوئی صفت جمال ہے یا تو کوئی صفت جلال ہے. جی بالکل بالکل. اس کے علاوہ جی جی اس میں نیکسٹ کوشچن آپ جی وہی میں آپ کو عرض کرنا چاہیں. یہاں پہ تو کوئی اور مزید سوالات نہیں ہیں. اگر مزید دیکھنے والے کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. پھر فی الحال تو اور کوئی سوال نہیں ہے. کوئی کسی کو بات نہ سمجھ آئی ہو, بیچ میں کوئی پوائنٹ نہ سمجھ آیا ہو, کوئی اعتراض ہو, وہ بھی کر سکتے ہیں آپ موضوع سے متعلق. نہیں میں نے تو یہ کہا ہی تھا کہ آج کی جو گفتگو ہوگی اس میں سوال خود بخود ہی کم ہو جائیں گے. ہاں یہ مجھے بھی پتا ہے, لیکن ہمت ہے لوگوں کی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو. ٹھیک ہے, اگر مزید کوئی سوال ہے 1-2 منٹ بے شک دیکھ لیتے ہیں. نہیں جو پہلے کے سوال ہیں وہ ہم لیتے ہیں نا, پہلے یعنی پچھلے سیشن کے ہے کس طرح سے؟ نہیں اسی کے مطلب نہیں, جو ریلیونٹ ہے ہم وہی لیں گے obviously. مزید اچھا ایک اچھا یہ مدثر میر مدثر علی جو ہمارے بھائی ہیں, برادر ہیں, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا, تو میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں ان کے سوال کی کہ دیکھیں جب آواز چلے گی بھائی چلے گئے. یہ کیا سوال ہے؟ روشنی کے اجزاء والا نظریہ تو سنتا ہے. اچھا یہ ویسے موضوع سے ہٹ کے تھوڑا سوال ہے. اسد عباس بھائی, آپ کو میں وحدت الوجود بتاؤں گا اکیلے میں, آپ پوچھیے گا مجھ سے پرسنل میں, آپ انہیں ایڈ کر لیں. اگر ایڈ نہیں ہے ان سے آپ پھر اس بارے میں ڈسکس کر لیجئے گا وحدت الوجود پر. اچھا یہ جو سوال ہے نا فہد محمود سوختہ کا, مجھے نہیں شو ہو رہا ان اس کے کو کمنٹس, بڑی عجیب بات ہے. اچھا شو ہو رہے نہیں سوال نہیں شو ہو رہا. نہیں اوپر ہوگا یہ یونیورس ہیز نو کمپوننٹس. اچھا یہ ان کا اعتراض ہے ویسے کہ کوئی اس کے اجزاء نہیں ہیں. یہ تو میرے خیال سے حسنین بھائی واضح کر چکے ہیں. اس کے اجزاء ہیں, اربوں خربوں ایٹمز کا مرکب ہے, ساتھ ہی ساتھ وجود اور ماہیت کا مرکب ہے, ساتھ ہی ساتھ بالقوہ اور بالفعل کا مرکب ہے, بہت جہات سے مرکب ہے. جو چیز مرکب ہے obvious سی بات ہے وہ اجزاء پر مشتمل ہے, کمپوننٹس پر مشتمل ہے. نہیں یہ جو فہد محمود سوختہ کا اعتراض ہے, اب پتہ نہیں اعتراض ہے یا وہ بتا رہے ہیں کہ یونیورس ہیز نو کمپوننٹس, یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کمپوزٹ نہیں ہے, پارٹ سے نہیں بنی ہوئی, یعنی بالکل ایک سمپلسٹ یا پھر کوئی بالکل یعنی کہ آپ اس کمنٹ کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم صحیح فہم حاصل کر سکیں. یہی مجھے تو یہ سمجھ آئیے کہ اجزاء کی بات ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے خدا کے کائنات کے اجزاء تو ہیں, ابھی ہم بیان کر چکے ہیں. مرکب وہ ہے, کثرت اس میں ہے, وحدت نہیں ہے کائنات. اتنی مشکل اردو اور ایکسپلینیشن تھی زیادہ تو فلسفی آخری عمر میں ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں. حسنین بھائی آ گئے ہیں, ان کو ذرا میں ویسے ابن سینا آخری دم تک جی ٹھیک رہے ہیں. بالکل جی عقیل آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے. اچھا جی آپ میر مدثر علی کو کچھ فرما رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مثال کے طور پر میں مثال دے رہا تھا, صرف خدا کی صفت قہاریت ہے, تو جو صفت قہاریت ہے وہ بظاہر صفت جلال ہے, لیکن بباطن یہی صفت قہاریت جو ہے وہ جمال ہے. مثال دے رہا تھا میں کہ جو مومن اعمال قبیحہ کے مرتکب ہوں گے تو ان کو عالم برزخ میں کمپنسیٹ کرنا پڑے گا, عذاب مختلف عذاب سے گزارا جائے گا. تو اب بظاہر تو یہ عذاب جو ہے وہ صفت جلال ہے, لیکن ان کو عذاب سے اس لیے گزارا جا رہا ہے تاکہ ان کی تطہیر ہو سکے, اور اس تطہیر کے بعد وہ
ان میں استحقاق بہش پیدا ہو سکے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بظاہر جو صفت جلال ہے وہ بباطن صفت جمال ہے. یعنی کہ جو عذاب ہے وہ دراصل رحمت ہے. بالکل بالکل رحمت کی جہت ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ امام خمینی نے بھی کہا ہے کہ جہنم جو ہے وہ رحمت خدا ہے, رحمت پروردگار ہے. جی جی بالکل. اچھا, یہ فہد صاحب کا ایک کامنٹ مجھے نظر آیا تھا. ہاں, یونیورس ہیز نو کمپوننٹس. یہ انہوں سو نے کہا واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو سے؟ اجزاء نہیں ہے, میں تو یہ سمجھاؤں. باقی نہیں, یہ تو اگر وہ ایکسپلین کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کامنٹ میں نیچے بات تو وہ, لیکن یہ تو بات خیر عقل کے بالکل منافی ہے. تو اگر ہم عقل و شعور اور ادراک اور وجدان کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے دیکھ رہے ہیں تو ہم جو بھی چاہے اپنی مرضی سے کہہ سکتے ہیں obviously. اچھا, یہ جو میر مدثر علی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ ایٹریبیوٹس آر نیدر ہز ایسنس نور آر دے ڈفرنٹ فرام ہز ایسنس, اشعری ماتوریدی پوزیشن, تو یہ تو کانٹرڈکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں؟ ہاں, ماتوریدی یہ کہتے ہیں بالکل بالکل لا عین ولا غیر, تو یہ نان کانٹرڈکشن کے تو خلاف ہے. حسنین بھائی آپ کیا کہتے ہیں, ایک نظریہ جی جو ہے؟ جی بالکل بالکل یہ خلاف, لیکن میں چاہ رہا کہ آپ اس پہ ذرا اس کو مزید اس پہ روشنی ڈالیں. ویسے میں نے تو یہ ایکسپلین کر دیا تھا, لیکن اٹ وڈ بی گڈ اف یو کین تھرو سم مور لائٹ آن اٹ. جی جی بالکل. حسنین بھائی نے جیسا کہ بہترین وضاحت کر چکے ہیں وہ کہ صفات باری تعالیٰ جو ہیں وہ عین ذات ہیں. اشاعرہ کہتے ہیں کہ زائد بر ذات ہیں, ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ نہ وہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں. تو زائد بر ذات کے تو بطلان واضح ہے, ٹھیک ہے, اس سے مرکب ہو جاتا ہے خدا, اور حسنین بھائی اس کو واضح کر چکے ہیں. باقی جہاں تک بات ہے کہ وہ عین بھی نہیں ہے اور غیر بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے, تو اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. تو ہے کیا, یعنی اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ کوئی آپشن ہی نہیں. وہ ویسے ہی بات ہے. سوری آج تک آپ کی بات تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے کہ جیسے کہ ہمارے جو اشاعرہ جو برادران ہیں وہ کرسچنس پر جو اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جب وہ ٹرینٹی کے مسئلے پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کرسچنس کو کہ یو آر اپیلنگ ٹو مسٹری بیسکلی. ٹھیک ہے نا, مقصد اشاعرہ جو ہیں وہ کرسچن حضرات کو ہی کہتے ہیں کہ آپ مسٹری کو اپیل کر کے کہنا چاہ رہے ہیں کہ یو جسٹ ہیو ٹو ایکسپٹ ٹرینٹی آن فیتھ. اوکے, یو کی ناٹ ایکسپلین ایوری تھنگ تھرو لاجک اینڈ تھرو ریشنل ڈیمونسٹریشن. تو یہی اعتراض ہم اشاعرہ حضرات کو کہہ رہے ہیں کہ ناؤ دے آر اپیلنگ ٹو مسٹری, یعنی کہ جب وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے ریشنلی تو پھر دے آر اپیلنگ ٹو مسٹری, کہ وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ لا تفقہ فی ذات حق, یعنی کہ ذات حق میں آپ فکر نہیں کریں اور زیادہ اس میں سوچیں نہیں, اور یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے. آپ کو اس قسم کے جو ایکسکیوزز ہیں وہ اکثر سننے کو ملتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. حضرت بھائی سامنے تو آئے ذرا. آ جاتا ہوں, کیا کریں, پچھلے سیشنز میں آ ہی رہا ہوں. اچھا, یہ زہرا شمس کا سوال آپ کے یہ اسپیشل سوال ہے. جی جی, کہ جو مانتا ہے نہیں اس تفریق کو, دیکھیں یہ جو واجب الوجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اپنے سے ایکسٹیریئر ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. ممکن الوجود ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کو اپنے سے ایکسٹیریئر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے کہ وہ ایگزسٹ کیوں کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے کوئی, یا تو کوئی ناممکن ہے یا پھر یا اس کو اپنے سے باہر ایکسٹیریئر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے اپنے وجود کے لیے یا نہیں ہے. ایک کو آپ واجب کا نام دیتے ہیں, ایک کو ممکن کا نام دیتے ہیں. اصطلاحات میں الجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ اسے کہتے ہیں ایک, اگر جتنی بھی چیزیں, ہاؤ ڈو یو ایکسپلین اے ورلڈ آف کنٹینجنٹ تھنگس, آپ سیدھا سوال کریں کہ جتنی بھی چیزیں موجودات ہیں سب کو اپنے سے ایکسٹیریئر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے, تو پھر وجود آخر کھڑا کس چیز پہ ہے؟ سوال تو پھر یہ آتا ہے نا, کہیں تو کھڑا ہے وجود. جو اس تفریق کو نہیں مانتا تو پھر وہ وجود کو کیسے مانتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کو پہلے اس کو سمجھنا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ایکسٹیریئر ایکسپلینیشن چاہیے یا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ایک اس کی نگیشن ہے, ایک اس کا یعنی اس کو چاہیے یا نہیں چاہیے. تو ایک ممکن, ایک کو آپ ممکن کہتے ہیں, ایک کو آپ واجب کہہ دیتے ہیں. تو یہ بیسک معاملہ ہے. میرے خیال سے اکثر لوگ الفاظ میں الجھنے کی وجہ سے اس کے معانی نہیں سمجھ پاتے. تو بہت سے ملحدین جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, الفاظ میں الجھ جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ پاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود اور ممتنع الوجود
یہ تو سیلف ایویڈنٹ کانسیپٹس ہیں، یعنی کہ بالکل اس کے اوپر تو دلیل نہیں چاہیے اس طرح. ہوں، مثلا میں ایک زمانے میں نہیں تھا، اب ہوں، تو میرا وجود واجب تو نہیں ہوا کیونکہ ایک زمانے میں نہیں تھا. تو کسی عام بندے کو سمجھانے کے لیے یہ سمپل سی مثال دی جا سکتی ہے کہ ممکن الوجود بھی کوئی چیز ہے اور اس کی مصداق ہم لوگ ہیں. بالکل. یہ سوال ہے، یہ موضوع تھوڑا ہٹ کے ہے، پتہ نہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے یا نہیں، یعنی کیا تو جا سکتا ہے، لیکن حسنین بھائی اگر کرنا چاہیں یا اس کو پھر رہنے دیتے ہیں. یہ تو ہو چکا ہے جی 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 ہو چکا ہے، اسی لیے اس میں پہ کہتا تو، ہاں اس پہ وہ، اور یہ موضوع سے بھی ریلیٹڈ بھی نہیں ہے. ہوں بالکل بالکل. یہ جو سوال کر رہے ہیں نا بھائی وحدت الوجود کے اوپر، جی تو وحدت الوجود اول تو ہمارا ابھی موضوع نہیں ہے، اور دوسرا یہ بہت اوپر لیول کا موضوع ہے جو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ ہم کھلے عام اس کو ڈسکس کریں. بالکل. عوام سے ان کی عقول کے حساب سے بات کی جاتی ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے بہت سی چیزیں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس حساب سے آپ نے بات کرنی ہے. باقی وفات محمود سختہ اگر کائنڈلی آپ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یونیورس ہیز نو کمپوننٹس یہ سے بھی کیا بات مراد ہے آپ. بالکل. فہد بھائی اگر دیکھ رہے ہیں تو کر دیں. باقی یہ بھی میرے مدثر بھائی کا سوال دوبارہ سے آیا ہے، یہ بھی ویسے وحدت الوجود کے بارے میں یہ ہے. اگر حسنین بھائی اس کو ایڈریس کرنا چاہیں یا پھر اس کو اگلے سیشن پہ چھوڑ دیں، یا جس طرح سے بھی وہ مناسب سمجھیں. ویسے تو اس کو اگلے سیشن پہ ہی اگر ہم رکھیں گے تو کریں گے، لیکن فور جسٹ ٹو آنسر بریفلی یوں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں وحدت الوجود کی بہت ساری مختلف انٹرپریٹیشنس ہیں اور تشریحات ہیں، یعنی کہ کوئی ایک ورژن نہیں ہے وحدت الوجود کا، ٹھیک ہے. لیکن وحدت الوجود کے جس ورژن کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق دار وجود میں یعنی کہ ہستی میں ذات، صفات اور افعال اور آثار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ما سوائے حق جو بھی ہے وہ مظہر حق ہے، تجلی حق ہے، تشعون حق ہے، یعنی کہ مینیفیسٹیشن اور ریفلیکشن آف حق ہے، تھیوفنی آف حق ہے. یعنی کہ موجود صرف ایک ہی ہے، وہ ہے واجب ذات، اصل وجود، حقیقت وجود. باقی جس بھی شے پہ آپ لفظ وجود کا اطلاق کر رہے ہیں وہ مظہر اصل حقیقت وجود ہے، لیکن خود اصل حقیقت وجود نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. وحدت الوجود جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک فلسفی وحدت الوجود ہے اور ایک عرفانی وحدت الوجود ہے. تو پہلے تو انسان کو فلسفی سارے کانسیپٹس آنے چاہیے، عرفانی کانسیپٹس آنے چاہیے، پھر جا کے یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. مزید بھی کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو کر لے، ورنہ پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کو جاری رکھیں گے یہیں سے سلسلہ. واٹ از دا فرسٹ انٹلیکٹ کے بارے میں سوال ہے، عقل اول کے بارے میں. جی آپ بتائیں. جی ازدک اگر آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیں آپ کر لیں. جی تو فرسٹ انٹلیکٹ جو ہے وہ سب سے پہلی جو مخلوق ہے اس کو فرسٹ انٹلیکٹ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس پر وہی قاعدہ جو جیسا کہ حسنین بھائی بیان کر چکے ہیں وہی جاری ہوتا ہے کہ الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد، کہ واحد سے صرف واحد ہی صادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر اس سے جو ہے کثیر صادر ہوگا تو پھر جو خود جو واجب ہوگا اس کے اندر کثرت جو ہے اس کا مستلزم ہے، اس کے اندر. زبردست، بہت اعلیٰ. تو اسی لیے جو فرسٹ فرسٹ انٹلیکٹ انٹلیکٹ ہے وہ بھی وحدت ہوگا، اور صرف فرق اتنا ہوگا کہ وہ اس کا محتاج ہے اپنے وجود کے لیے، اور
اس کے علاوہ وہ اس کا مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ بھی وحدت ہے، وہ بھی کثرت نہیں ہے، اور وہ لیکن وہ وجود اور ماہیت کا مرکب ہے. واجب الوجود وجود اور ماہیت کا مرکب نہیں ہے، اس کا وجود ہی اس کی ماہیت ہے، ٹھیک ہے. یہ فرسٹ انٹلیکٹ ہے. باقی اس کا ظاہر ہے حسنین بھائی مجھ سے بہتر سمجھا سکتے ہیں، اور اس کی ہم بہت تفصیل میں جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی پھر موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے. اگلا جی سوال ہے. ہاں نہیں، ازدک نے بہت بریلینٹلی اس کو ایلیبریٹ کر دیا ہے. دیکھیں میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو فعل حق ہے وہ لازمہ ذات حق ہے، یعنی کہ نیسیسری کانسیکوینس ہے خدا کی ذات کا. تو میں نے کہا تھا کہ اس فعل سے میری مراد ہے جو بلا واسطہ فعل حق ہے، یعنی کہ جو صادر اول ہے یا مخلوق اول ہے. ٹھیک ہے، تو جو صادر اول ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ عرض ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر عرض موضوع کے بغیر نہیں ہوتا، تو اگر عرض صادر ہوا ہے، ایکسیڈنٹ صادر ہوا ہے، تو کوئی موضوع ہے، اس کا کوئی موضوع وہ محل بھی ہوگا. تو پھر اس میں پروردگار کی ذات میں براہ راست بلا واسطہ اگر دو مخلوقات صادر ہوں گی تو ذات حق میں کثرت اور دوئی بھی آ جائے گی، جو کہ ہو نہیں سکتی، وہ مرکب ہو جائے گا، جیسا کہ ابھی ازدک نے کہا. تو لہٰذا جو صادر اول ہے اس کا جوہر ہونا، سبسٹنس ہونا لازمی ہے. اب جواہر کی اقسام فلسفے میں 5 ہیں، ٹھیک ہے. مادہ، صورت، جسم، عقل اور سورہ، میٹر، فارم، باڈی، سول اینڈ انٹلیکٹ. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جو صادر اول ہے وہ مادہ ہے، تو مادہ قوت محض ہے اور اس کو صورت کی احتیاج ہے بالفعل ہونے کے لیے. تو لازمی سی بات ہے کہ صورت کو بھی صادر کرنا پڑے گا، اور یہ دو موجودات بلا واسطہ ذات حق سے صادر ہوں گے، اور اس میں پھر سے ذات حق میں ترکیب لازم آ جائے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ صادر اول صورت ہے، تو صورت متعین و متشخص مادے کے بغیر نہیں ہوتی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ مادہ بھی صورت کے ساتھ صادر ہوا ہے، اور پھر ذات حق میں ترکیب آ جائے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ صادر اول کوئی جسم ہے، تو جسم خود ایک ایسا جوہر ہے جو کہ دو جوہروں سے مل کے بنائے، یعنی کہ مادے و صورت، میٹر و فارم سے مل کے بنائے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 جواہر جو ہیں وہ اس سے صادر ہوں گے، تو یہ مزید اس میں کثرت و ترکیب آ جائے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ نفس ہے، تو نفس یا سول جو ہے وہ جسمانیت الحدوث ہے، تو اسے حادث ہونے کے لیے جسم کی احتیاج ہے، تو پھر جسم کو بھی صادر کرنا پڑے گا اور پھر ترکیب آ جائے گی. ماننا پڑے گا کہ جو صادر اول ہے وہ ایک بسیط موجود ہے، ایک سمپل ریالٹی ہے، یعنی کہ ایک عقل ہے، ایک انٹلیکٹ ہے. لہٰذا ہم صادر اول جو ہے وہ عقل اول کو کہتے ہیں. اور کوئی سوال ہو کسی کا تو یہ بھی ایک سوال ہے، میں چاہوں گا حسنین بھائی ہاں، ایڈریس کریں صفات کے بارے میں، کہ وہ مخلوق میں خدا کی کون سی صفات ہیں ظاہر جو مخلوق میں ظاہر نہیں ہو سکتی اور کون سی ظاہر ہو سکتی ہیں؟ میں کر سکتا ہوں. ازدک اگر آپ اس کو لینا چاہیں تو آپ بھی لے سکتے ہیں. میرے خیال سے آپ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک. دیکھیں مخلوق میں وجوب ذاتی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ وہ صفت حق جو کہ مخلوق میں نہیں ہو سکتی ہے وہ ہے وجوب ذاتی. ٹھیک ہے، تو وجوب ذاتی نہیں ہو سکتی. باقی جو صفات ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب تک کہ کوئی شے مظہر اسما و صفات حق نہ ہو وہ موجود و متحقق ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو جو شے موجود و متحقق ہے لازمی سی بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی اسم یا صفت حق کی مظہر ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس صفت حق کی مظہر ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ اتنی اس میں سنخیہ ہے، کیونکہ علت و معلول میں سنخیہ کا ہونا لازمی ہے، سنخیہ کے بغیر نہیں ہوتا معاملہ. کیونکہ ہم اوکیجنلزم کے قائل نہیں ہیں کہ جیسے کہ اشعری کہتے ہیں کہ کوئی بھی شے کسی بھی شے سے کی علت ہو سکتی ہے اگر سنخیہ ہے، کیونکہ وہ تو صرف خدا کو ہی واحد فاعل مانتے ہیں نا. وہ تو کہتے ہیں کہ صرف ذات حق ہی واحد فاعل ہے کائنات میں، اور ذات حق کے علاوہ کوئی دوسری علت یا فاعل ہی نہیں ہے. لہٰذا تمام موجودات جو ہیں وہ بلا واسطہ ذات حق کے معالیل ہیں، یعنی کہ ایفیکٹس ہیں. صحیح. تو وجوب ذاتی کے علاوہ جو ہے وہ دیگر صفات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اور وجوب ذاتی سے مماثل جو صفات جیسے کہ احدیت ہے تو وہی وجوب ذاتی کی بدولت ہے، یا
غنی من جمیع الجہات ہونا ہے، یہ بھی وجود ذاتی کی بدولت ہے. تو ان صفات کے علاوہ تمام صفات، دوسری صفات جو ہیں ان کے مظاہر، اوبویسلی کوئی بھی شے اس وقت جب تک کہ وہ مظہر اسما و صفات حق نہ ہو وہ موجود نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم اسی کے الٹ کہیں کہ وہ کون سی صفات ہیں جو خالق میں ظاہر نہیں ہو سکتی؟ وہ کون سی صفات ہیں جو خالق میں نہیں ہو سکتا؟ امکان ذاتی نہیں ہو سکتا. صحیح. اور وہ تمام صفات جو کہ امکان ذاتی سے ناشی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ احتیاج، ترکیب اور کثرت، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں امکان ذاتی سے ناشی ہوتی ہیں. صحیح. یا جس طرح سورہ توحید میں ہے وہ صفات شاید مخلوق میں نہ پائی جاتی ہوں، یعنی احد ہونا. جی بالکل بالکل، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ خدا کیونکہ واجب ذاتی ہے لہٰذا احد ہے، اور کیونکہ احد ہے لہٰذا واحد ہے. اگر وہ واجب ذاتی نہیں ہوگا تو اس کی احدیت ثابت نہیں ہوگی، یعنی کہ بساطت ثابت نہیں ہوگی، اس کی ذات میں ترکیب ہوگی. اور اگر اس کی ذات میں ترکیب ہوگی تو پھر آپ اسے واحد بھی ثابت نہیں کر سکتے، یعنی کہ کثرت واجب ذات پھر ہو سکتی ہے، یعنی کہ ممکن ہے ہو جائے، تھیوریٹیکلی تو ممکن ہوگی. صحیح. بہت خوب ہو گیا. جی بھائی آپ سوال کریں انشاءاللہ آپ کو پردہ غیبت سے جواب ملے گا. انشاءاللہ. حسنین بھائی سے درخواست ہے یہ. پاکستان ہے آپ کو صرف 5 منٹ ہم اور ویٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم باقی انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر جاری رکھیں گے اسے. نیکسٹ میں ہم جو ہے وہ رول آف 1 ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوازمات جو ہوں گے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. کسی کا سوال ہو تو کمنٹس میں آپ سوال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا. یہ بھی تھوڑا سا ہٹ کے ہے سوال، ویسے اس پہ اگلے کو لے لیتے ہیں. چلیں آپ ایڈریس نہیں آپ میں کہہ رہا تھا اس سوال کو ایڈریس کر لیتے ہیں. سو پلیز گو اہیڈ. جی میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں کوئی مجھے تو ذاتی طور پر نہیں لگتا کہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کا میری میر مدثر بھائی سے دراصل کچھ دیر پہلے میسیجز پہ بھی بات ہو رہی تھی اس بارے میں. یہی بات ہے کہ قرآن کے خلاف بعض اس طرح کے نظریات جاتے ہیں. تو میں نے کہا تھا میں نے تو کوئی آیت نہیں دیکھی، اگر آیات میں نے ان کو بعض اس کے خلاف آیات بیان کی جو ان کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیسے کہتے ہیں، میں نے کہا کہ ان کے نظریے کی تائید کی آیات آپ لے آئیں تو پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو ایسی ابھی تک تو میری نظر سے نہیں گزری. تو باقی جو وہ کہتے ہیں ڈیوائن سمپلسٹی اس کے خلاف ہے قرآن کے مسئلے، بالکل ایسا نہیں ہے. باقی آپ اگر سنین بھائی آپ کی یعنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ کن آیات کو دلیل بناتے ہیں اور کیا ان کا مدعا ہے، کیا اس کا بطلان ہے، تو آپ بیان کر دیں. دیکھیں ازدک آپ کو تو خیر بہتر طور سے اس پہ آپ الیبریٹ کر سکتے ہیں مجھ سے کہیں زیادہ بہتر طور پہ، کہ ظواہر قرآن اس وقت حجت ہے کہ جب وہ عقل کے منافی نہ ہو. ٹھیک ہے، ورنہ اگر ظواہر قرآن جو ہے وہ عقل کے منافی ہو جائے تو پھر ہمیں اس کی تعویل کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا، مثال کے طور پہ قرآن کہہ رہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ٹھیک ہے، تم جہاں کہیں بھی دیکھو وہاں پر خدا کا چہرہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہم خدا کا واقعی میں ایک جسمانی چہرہ مان لیں، تصور کر لیں؟
پھر سملرلی قرآن کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ٹھیک ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو خدا کس قسم کی میت کی بات کر رہا ہے؟ کیا جسمانی میت کی بات کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. یا خدا کہہ رہا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر شے کو فنا ہے سوائے یا ہلاکت ہے سوائے میرے چہرے کے. تو کیا ہم یہ مان لیں یا بیدک الخیر کہ خدا کے ہاتھ میں تمام خیر ہے؟ کیا خدا کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، چہرہ ہے؟ یا یہ کہ دیکھیں خیر کو لٹرل چیز ہے جو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہاں ایگزیکٹلی ایبسلیوٹلی. تو دیکھیں ظواہر قرآن جو ہے وہ اس وقت تک حجت ہے کہ جب تک وہ عقل کے مطابق با عقل ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ مطابق با عقل نہ ہو اور آپ کو ظواہر قرآن جو ہے وہ ایک ایسے میننگ دے اپیرنٹلی کہ جو عقل کے منافی ہو. یہاں پر عقل سے مراد ہماری عقل قطعی ہے، عقل ذہنی نہیں ہے. اسپیکولیٹو انٹلیکٹ ریزن کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایبسولوٹ ریزن کی بات ہو رہی ہے. ایبسولوٹ ریزن اور اسپیکولیٹو ریزن میں فرق ہے. ایبسولوٹ ریزن اس ریزن کو کہتے ہیں جو کہ ریڈیوسیبل ٹو پرائمری سیلف ایویڈنٹ ریشنل ایکسیمز ہوتا ہے. اسپیکولیٹو ریزن قیاسی ہو جاتا ہے. تو اگر ظواہر قرآن جو ہے وہ ایبسولوٹ ریزن یا عقل قطعی کے منافی ہے تو ہم اس کی تعویل کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس سارے معاملے میں کہ اگر ہم خدا کے فعل کو حادث تصور کریں، یعنی کہ مخلوق اول کو حادث مانیں، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا از لحاظ صدور فعل ذاتی اعتبار سے ممکن ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ابھی ہم نے ایکسپلین کیا ہے کہ اس سے کیا مسئلہ لازم آتا ہے کہ خدا کو آپ کو نیازمند ٹھہرانا پڑے گا کسی غیر کا اپنے صدور فعل کے لیے، کیونکہ ہر وہ شے جو کہ ذاتی اعتبار سے ممکن ہے وہ کسی مرجع، خارجی مرجع یا امر کی محتاج ہے اس کو واجب کرنے کے لیے. بالکل صحیح بات ہے. بلکہ خود اشاعرہ بھی تعویل کرتے ہیں، یعنی بعض صفات کی جیسے چہرہ ہے یا ہاتھ ہے جو قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ بالکل بالکل. تو یہاں پہ پھر وہ یعنی ان آیات کو لٹرل کیسے، اگر یعنی وہ آیات کچھ اس طرح کی لے رہے ہیں لٹرل، تو وہاں پہ کیوں لے رہے ہیں لٹرل؟ یہ تو چیری پکنگ ہو گئی. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور ویسے بھی تعویل جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، یعنی کہ تعویل کے بغیر تو دین نہیں ہے. بالکل خدائمہ نے جو ہے آیات کی تعویل کی ہے، جیسے ہاتھ ہے یا چہرہ، ہاتھ سے مراد قدرت لیا ہے. بالکل بالکل بالکل. نہیں وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علم دیا گیا ہے تشریح کا یا اس طرح یا تعویل کا، اور میرے بھائی علی کو علم دیا گیا ہے تنزیل و تعویل. تنزیل و تعویل. تنزیل کا علم دیا گیا اور تعویل کا علم دیا گیا. علم نہیں، وہ علم تو خیر رسول اللہ کے پاس بھی صلی اللہ علیہ وآلہ تعویل کا. وہ حدیث اس طرح ہے کہ میں قرآن کی تنزیل کے لیے لڑوں گا، علی جو ہیں وہ علیہ السلام وہ تعویل کے لیے لڑیں گے. یہ روایت ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. بالکل تعویل ظاہر ہے اس کی خاطر بھی قائمہ نے بیان کیا، اس کو بھی تعویل کو آیات کی. ہم تعویل کے قائل ہیں بالکل. بعض جو اہل ظاہر ہیں یہ ہم کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ شیعہ امامیہ جو ہے وہ تعویل کے قائل ہیں. بالکل. بعض اس کو تعویل کو نہیں مانتے، بعض اہل سنت کے جو گروہ ہیں سلفی وہ لٹرل لیتے ہیں اسے. تو ہم تو نہیں لیتے لٹرل. ہاں ہم نہیں لیتے لٹرل. ٹھیک ہے. اگر باقی بھی کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال آپ کر سکتے ہیں. میر مدثر بھائی اگر آپ کا بھی کوئی ہے. ویسے تو اس کے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا کہ اگر آپ یعنی کہ برہان انی سے بھی اس کی صفات ثابت کرتے ہیں کہ اگر معلول میں جتنے بھی کمالات ہیں تو لازم سی بات ہے جو موتی ہے شے وہ فاقد شے نہیں ہوتا، تو اس کی علت میں بھی وہ کمالات بدرجہ عدم موجود ہونا لازمی ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کائنات میں علم، قدرت، حیات اور دیگر کمالات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو لازم ہے کہ ذات حق میں تمام کمالات لازمی طور سے موجود ہوں گے، گو کہ اس طور سے نہیں ہوں گے جس طور سے ممکنات میں پائے جاتے ہیں. جی جی. اور ویسے بھی یہ پورا سیشن میں ہم خدا کی صفات ہی ہم نے ثابت کی ہیں، اس کی احدیت، اس کی وحدانیت، اس کے وجوب وجود، اس کی اولیت، اس کی تمام اس کی جو غنی من جمیع الجہات ہونا، واحد من جمیع الجہات ہونا،
اس کی ثبوتی اور صحیح صفات ہی ہم نے جو ہے وہ میں یہ دانیال بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سیشن آپ دوبارہ سنیں، اور اس میں انشاءاللہ سارے سوالوں کے جواب موجود ہیں. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ واجب الوجود میں صفات کو ثابت کرنے کے لیے بدیہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، تو واجب الوجود میں خود جو واجب ہے وہ ایک صفت ہے، اس کے لیے ایک صفت ہے، یہ بدیہی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا، چلیں یہاں پہ پھر اس کو ختم کرتے ہیں. کہ آپ ارسلان بھائی آپ کے فائنل ریمارکس یا کچھ اگر کہنا چاہیں. بس صحیح، اس کو ہم ختم کرتے ہیں. پھر جو نیکسٹ سیشن اگر ہوگا تو باقی چیزیں جو اس میں رہ گئی تھیں وہ اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے، چلیں آپ لوگ کا آئی مین آئی ایم ریئلی نہیں with the way you both you and Shehbaz in particular, the way you guys have been conducting these shows, I must say it gives me great pleasure to see you guys doing so great over here. اور wish you all the best for the future as well. تو looking forward to. یہ سوال نہیں، ویسے ان کا اشکال کہہ لیں یا چلیں سوال ہی کہہ لیں، اسٹیٹمنٹ ہے، کمنٹ ہے ان کا ایک، کہ معلول کو دیکھ کے اگر آپ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں اگر آپ، تو یہ بدیہی نہ ہوا. نہیں تو بدیہی کس نے کہا تھا؟ ہم نے تو نہیں کہا، میں نے تو نہیں کہا بدیہی. جی وہ ان کا سوال دراصل بدیہی کے بارے میں تھا. نہیں بس ثابت ہونی چاہیے، اب چاہے بدیہی ہوں، عقلی ہوں، جیسے بھی ہوں، مقصد اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل صحیح. چلیں ٹھیک ہے پھر. تھوڑا سا جی اگر سنین بھائی اس پہ مزید کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دانیال بھائی ہیں نا، یہ اپنے سوال ذرا واضح کر کے ذرا بیان کریں. جی اگر وہ کرنا چاہیں سن رہے ہیں تو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے بیان کریں. میرے خیال سے نماز کا بھی ٹائم اب ہونے والا ہے. تو چلیں اس کو پھر اگلی بار اس کو ریزیوم ہاں اگلی بار لے لیں گے، اگر یہ واضح کرتے ہیں تو ان کو ہم انکلوڈ کر لیں گے انشاءاللہ. وہ پھر اس سیشن کو دوبارہ دیکھ لیں دانیال بھائی، اور اگلے سیشن میں بھی انشاءاللہ بعد سوالات کے ساتھ آ جائیں. حسنین بھائی سوال ایک آیا، ویسے یہ بھی تھوڑا سا ہٹ کے ہی ہے، تو خدا کی صفات کے بارے میں، ارادے کے بارے میں. ہاں یہ سوال جو ہے سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اور سوال جو ہے وہ مشکل بھی ہے. یعنی کہ مشکل اس لحاظ سے کہ اس کا جواب سمجھنا مشکل ہے. مقصد میرے لیے اس کو ایکسپلین کرنا ہو سکتا ہے نسبتاً ایزی ہو، لیکن سامنے والے کو سمجھنا ذرا مشکل ہے. دیکھیں فری ول سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فری ول سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ جیسے انسان کا ارادہ اور اختیار ہوتا ہے کہ کسی بھی امر کی نسبت ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ چاہیں تو کریں اور چاہیں تو وہ امر نہ کریں. تو دیکھیں اگر اس قسم کی آپ فری ول کی بات کر رہے ہیں تو خدا میں اس قسم کی فری ول ہو نہیں سکتی نا، کیونکہ اگر اس قسم کی فری ول ہوگی تو پھر وہ ذاتی اعتبار سے صدور فعل کی نسبت ممکن ہو جائے گا، اور جو ممکن ہو تو وہ کسی امر زائد بر ذات کا محتاج ہے کہ وہ امر زائد بر ذات کیا انفلوئنس ہو تو پھر وہ فعل اس سے صادر ہو، یعنی کہ وہ کسی غیر کا محتاج ہوگا اپنے امکان کو منزل وجوب پر پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے، جبکہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ خدا غنی من جمیع الجہات ہے. تو اس طور سے تو فری ول خدا کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، خدا، لیکن کیا خدا کے پاس فری ول ہے؟ جی بالکل ہے. خدا کی فری ول کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاعل ما یشاء ہے، یعنی کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں کرتا. اب اگر وہ ازل سے جو چاہتا ہے اس نے ازل سے کر دے، اور جو نہیں چاہا اس نے ازل سے نہیں کیا، تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا فعل اس کی ذات کا لازمہ ہے. یعنی کہ یہ کہنا کہ خدا ہو اور اس کا فعل اس سے صادر نہ ہو، تو پھر اس کا مقصد ہے کہ آپ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ تقاضا اسی تقاضے کی طرح ہے کہ ٹرائنگل تو ہو لیکن وہ 3 سائیڈڈ نہ ہو، جو کہ محال ہے. یعنی کہ یہ اجتماع نقیضین ہے. اگر ٹرائنگل ہوگا، اگر مثلث ہوگا تو پھر وہ 3 سائیڈڈ ہی ہوگا. اگر
اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا بھی ہو اور اس سے فعل بھی صادر نہ ہو تو یہ اجتماعی نقیضین ہے، یعنی کہ کیونکہ اگر اس سے فعل صادر نہیں ہوگا تو پھر وہ واجب بالذات نہیں رہے گا، وہ ممکن بالذات ہو جائے گا۔ بہت خوب ہو گیا۔ یہاں پہ دانیال بھائی کا ہے کہ ڈیڈکٹیو کی بجائے انڈکٹیو ہو جائے گا، جو کہ پروبیبلٹی دے رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں خدا کی صفات کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مشاہدہ کر کے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ نہیں تو انڈکٹیو ایک پرنسپل انڈکٹیو ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کاسمولوجیکل جو آرگیومنٹ ہے، جو پرائم موور کا آرگیومنٹ ہے، تو اس میں ایک انڈکٹیو پریمس تو ہم یوز کرتے ہیں کہ کائنات میں حرکت ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، پروبیبلٹی نہیں ثابت ہوتی، ہم نے تو حتماً اسے ثابت، پروبیبلٹی کیسے ثابت ہوگی؟ یعنی کہ ایک شے کا معلول ہونا ثابت ہے، تو اگر اس کا معلول ہونا ثابت ہے تو اس کی علت بھی ثابت ہے، اور اگر اس کی علت ثابت ہے تو اس معلول میں جتنے بھی کمالات ہیں لازمی سی بات ہے کہ یہ اس علت نے ہی اسے عطا کی ہیں، تو اس میں پروبیبلٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو آپ سمجھائیں گے ہمیں کوئی تو پھر یہ پتہ چلے گا۔ جی اس کے علاوہ یعنی خود ہم بطور انسان ہمیں یعنی کہ علم حضوری سے پتہ ہے کہ ہمارے پاس علم بالکل بالکل زیادہ ہے، تو وہ بھی کہیں کسی علت سے ہم تک منتقل ہو کے آ رہا ہے نا۔ ایبسلیوٹلی، یعنی کہ ہمیں یہ وجدانی طور پہ یہ شعور ہے نا کہ ہم موجود ہیں، ہم عالم ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم حی ہیں، ہم مدرک ہیں، تو یہ تمام جو صفات ہیں اور یہ ہماری علت میں بھی ہونا لازمی ہے آبویسلی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی مزید سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔